ایک ٹھنڈی ٹھار صبح میں تیار ہو کر تھانے پہنچا تو ایک ہنگامہ میرا منتظر تھا۔ موزید ایگزامن میں سے چند افراد مجھ سے ملنے آئے تھے۔ میں نے انہیں فوراً اپنے کمرے میں بلا لیا۔ وہ ماہ فروری کے اختتامی ایام تھے، مگر اس سال موسم سرما کے جو تیور ہیں کافی خطرناک دکھائی دیتے تھے۔ ابھی تک فضا جو ہے دھند کی لپیٹ میں تھی۔ صبح کے ابتدائی حصے میں حتیٰ کہ دوپہر تک سورج کی روشنی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ مجھے اسی لیے سخت حیرت کا احساس ہوا تھا۔ اتنی صبح وہ لوگ مجھ سے ملنے کیوں چلے آئے؟ ایک بات تو یہ تھی کہ وہ کوئی خیر کی خبر نہیں لائے ہوں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد کانسٹیبل نے مذکرہ افراد کو میرے سامنے حاضر کر دیا۔ وہ کل 3 افراد تھے اور تینوں ہی کے چہرے پر گہری پریشانی نظر آتی تھی۔ میں نے انہیں بیٹھنے کے لیے کہا، پھر سوالیہ نظروں سے باری باری ان کی صورتوں کا جائزہ لینے کے بعد پوچھا، ہاں بھائی کیا معاملہ ہے؟ معاملہ بڑا خطرناک ہے جی، ان میں سے ایک نے گہری سنجیدگی سے بتایا۔ اسی لیے صبح ہی صبح ہم جو ایگزامن سے چل کر آپ کے پاس پہنچے۔ خطرناکی تو تم تینوں کے چہرے سے ہی جھلک رہی ہے، میں نے گنبھرتا لہجے میں کہا۔ اب ذرا جلدی سے یہ بتاؤ خطرناک معاملے کی تفصیل کیا ہے؟ اللہ دتا نے نہر میں سے ایک لاش پکڑی ہے۔ وہ اپنے ایک ساتھی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے عجیب سے لہجے میں بولا۔ لاش پکڑی ہے؟ کہ لفظ نے اس نے ایسے ادا کیا جیسے کوئی مچھلی پکڑنے کا ذکر کر رہا ہو۔ میں اس شخص کی طرف متوجہ ہو گیا جدھر اشارہ کر کے اس نے لاش پکڑنے کی بات کی تھی۔ تو تم اللہ دتا ہو؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ جی ہاں، اس نے مسکین سی صورت بنا کر جواب دیا۔ اللہ دتا تم نے لاش پکڑنے کا کام کب سے شروع کر دیا؟ میں نے پوچھا۔ اس سے پہلے کہ اللہ دتا کوئی جواب دیتا، پہلے والا شخص بول اٹھا، تھانے دار صاحب، اللہ دتا ہمارے گاؤں کا بہت مشہور مچھیرا ہے۔ یہ روزانہ صبح پر مچھلیاں پکڑنے جاتا ہے، مگر آج صبح مچھلیوں کے علاوہ ایک انسانی لاش بھی اس کے جال میں پھنس گئی، ایک خوبصورت اور پرکشش عورت کی لاش۔ یہ ایک سنسنی خیز انکشاف تھا۔ میں نے اس زیادہ بولنے والے شخص سے پوچھا، تم کون ہو؟ کیا تمہارا تعلق بھی جو ایگزامن میں سے ہے؟ جی ہاں، اس نے اصابت میں گردن ہلاتے ہوئے بتایا۔ جناب میرا نام وحید ہے، میں چودھری فرمان علی کا خاص بندہ ہوں اور انہی کے حکم پر اس واقعے کی اطلاع دینے آپ کے پاس آیا ہوں۔ پھر اس نے اللہ دتا کے ساتھ بیٹھے ہوئے تیسرے شخص کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ان الفاظ میں اضافہ کیا، یہ رزاق ہے، یہ بندہ بھی جو ایگزامن ہی میں رہتا ہے۔ جب اللہ دتا نے عورت کی لاش دیکھ کر زور زور سے چلانا شروع کیا تو قریبی گیٹ سے سب سے پہلے رزاق ہی دوڑتے ہوئے نہر کے کنارے پہنچا تھا۔ ان تینوں میں فی الحال مچھیرا اللہ دتا مجھے سب سے زیادہ اہم نظر آیا اور میں نے اسی کو اپنے طنز و تیز سوالات کی باڑ پر رکھ لیا۔ ہاں اللہ دتا، اس عورت کی لاش کب اور کتنے بجے تمہارے جال میں پھنسی؟ تھانے دار صاحب، وہ نجات آمیز انداز میں بولا، کب اور کتنے بجے کے بارے میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ میں آج صبح جب نہر پر پہنچا تو وہ لاش پہلے سے ہی جال میں لگی ہوئی تھی۔ جال میں لگی ہوئی تھی؟ میں نے پرسوچ انداز میں کہا، پھر پوچھا، تو اس کا مطلب ہے تم نے اپنا جال پہلے سے ہی نہر میں ڈال رکھا تھا؟ جی سرکار، اس نے سر کو اصابتی جشن دی۔ آپ جانتے ہیں کہ سردیوں کے موسم میں نہروں اور دریاؤں میں پانی بہت کم رہ جاتا ہے۔ یہی حال ہماری نہر کا بھی ہے۔ نہر کے درمیانی حصے میں پانی بہہ رہا ہے۔ میں نہر کے پل کے قریب رات کو ہی جال ڈال کر گھر چلا جاتا ہوں اور صبح جا کر سمیٹتا ہوں تو اللہ میری روٹی روزی کا بندوبست کر دیتا ہے۔ میں مچھلیوں کو فروخت کر کے اپنے گھر اور گھر والوں کے لیے ضروریات زندگی کی چیزیں خرید لیتا ہوں۔ مگر آج صبح اس نے لمحات توقف کر کے ایک جھرجھری لی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا، میں نے جب اپنا جال پھینکا تو مچھلیوں کے علاوہ ایک حسین عورت کی لاش بھی پھنسی ہوئی تھی۔ لاش کو دیکھ کر تو میرے ہاتھوں کے سارے طوطے اڑ گئے اور میں نے بے ساختہ لاش لاش چلانا شروع کر دیا۔ میری پکار پر سب سے پہلے رزاق نہر کے کنارے پہنچا، پھر تھوڑی دیر میں وہاں درجن بھر افراد جمع ہو گئے۔ میں نے لوگوں کے کہنے پر جال کو اس عورت کی لاش کے نہر کے کنارے تک پہنچا دیا۔ وہ اس وقت بھی جال میں ہی لپٹی ہوئی ادھر پڑی ہے۔ اللہ دتا خاموش ہوا تو میرے کچھ کہنے سے پہلے ہی چودھری فرمان علی کا خاص بندہ وحید بول اٹھا، تھانے دار صاحب، جلد ہی اس واقعے کی خبر پورے جو ایگزامن میں پھیل گئی ہے۔ جب چودھری صاحب کو پتہ چلا تو انہوں نے مجھے آپ کے پاس بھیج دیا تاکہ آپ آ کر موقع کی ضروری کارروائی کر سکیں۔ میں نے گمبھیر لہجے میں دریافت کیا،
آپ لوگ یہاں تک کیسے پہنچے ہو؟ ٹانگے پر جناب وحید نے جواب دیا۔ ہمارا ٹانگا باہر تھانے کی دیوار کے ساتھ کھڑا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ تینوں باہر برآمدے میں جا کر بیٹھو، میں نے تسلی بھرے لہجے میں کہا۔ میں تھوڑی دیر میں آپ لوگوں کے ساتھ چلتا ہوں۔ وہ تینوں اٹھے اور ایک کے بعد دیگرے میرے کمرے سے نکل گئے۔ اس کے بعد میں نے کانسٹیبل وسیم سیٹھی کو اپنے کمرے میں بلا لیا اور فی الفور تھانے سے جگ زامن جانے کی تیاری کا حکم دیا۔ وسیم ایک سمجھدار اور چاق و چوبند پولیس اہلکار تھا اور وہ اکثر معاملات کی تفتیش میں میرے ساتھ رہا کرتا تھا۔ اس کیس کی رویداد کو آگے بڑھانے سے پہلے میں اپنے تھانے اور گرد و نواح کے گاؤں کے دیہات کی جغرافیائی کیفیت کو مختصر بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں تاکہ دوران مطالعہ آپ کا ذہن کسی الجھن کا شکار نہ ہو۔ میرا تھانہ عثمان آباد نامی ایک قصبے کی حدود میں سڑک کے کنارے واقع تھا۔ عثمان آباد کے اختتام پر وہ نہر بہتی تھی جس میں سے کسی خوبصورت عورت کی لاش برآمد ہوئی تھی۔ یوں سمجھے کہ عثمان آباد نامی وہ قصبہ نہر اور سڑک کے درمیان آباد تھا۔ اس طرح احمد نگر اور جوگ زمن اور جمال کوٹ بھی اسی نہر اور سڑک کے بیچ واقع تھے۔ مذکورہ نہر مشرق سے مغرب کی سمت رواں دواں تھی، جس کی دوسری جانب یعنی شمالی سمیت کھیتوں کا سلسلہ وسیع و عریض اور تحت دینے کا پھیلا ہوا تھا۔ گویا متذکرہ بالا گاؤں دیہات نہر کے جنوب میں واقع تھے، جن کے بعد وہ سڑک تھی جس کے کنارے پر میرا تھانہ تھا۔ یہ تمام گاؤں میرے تھانے کی حدود میں آتے تھے۔ جب میں جائے وقوع پر پہنچا تو دھند چھٹنا شروع ہو گئی تھی۔ کانسٹیبل سیٹھی بھی میرے ساتھ تھا۔ اس وقت ہم لگ بھگ دن کے 11 بجے ہوں گے۔ ہم لوگ ٹانگے سے اترے اور اللہ دیتا مچھیرے کی رہنمائی میں نہر کے اندر اتر گئے۔ نہر کے دونوں کنارے خشک تھے اور پانی گویا نہر کے پیٹ میں رواں دواں تھا، تاہم اس کے بہاؤ میں اچھی خاصی تیزی پائی جاتی تھی۔ اللہ دیتا مجھے اس مقام پر لے آیا جہاں اس کے جال میں ایک عورت کی لاش لپٹی پڑی تھی۔ جائے وقوع پر کم و بیش درجن بھر افراد جمع تھے۔ میں نے سب کو پیچھے ہٹایا اور جائے وقوع سے دور رہنے کا حکم دیا۔ پھر میں مذکورہ لاش کے معائنے میں مصروف ہو گیا۔ میرے حکم پر سب سے پہلے اس عورت کی لاش کو جال سے نکال کر نہر کے کنارے ایک چارپائی پر ڈال دیا گیا۔ وہ دلکش نقوش کی مالک ایک خوبصورت عورت تھی، عمر 30 کے آس پاس رہی ہوگی، پستہ قامت اور جسم بھرا بھرا، رنگت گندمی، مگر اس وقت وہ بدنصیب زندگی کی رہنائی سے بہت دور موت کی آغوش میں سر رکھے دائمی نیند سو رہی تھی۔ اس کے جسم پر کوئی خاص نوعیت کا گرم کپڑا نظر نہیں آ رہا تھا، جیسا کہ موسم کی مناسبت سے ہونا چاہیے تھا۔ اس نے پھولدار قمیض زیب تن کر رکھی تھی جس میں پھولوں کا رنگ سرخ تھا، شلوار بھی سرخ رنگ کے کاٹن کی تھی۔ دلچسپ بات یہ تھی کہ وہ پاؤں سے ننگی تھی، یا تو اس کے پاؤں میں کوئی جوتا تھا ہی نہیں یا پھر نہر میں بہنے کے دوران اس کے پاؤں سے جوتا نکل گیا تھا۔ اسی طرح اس کا دوپٹہ بھی کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں اکڑوں بیٹھ کر لاش کا تفصیلی معائنہ کرنے لگا۔ جلد ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ اس بدنصیب کو گلا گھونٹ کر موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ مقتولہ کی گردن پر مجھے ایسے آثار ملے تھے جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ دو مضبوط ہاتھوں نے کافی دیر تک اس کی گردن کو انگلیوں کے چکنے میں جکڑے رکھا ہوگا، اور سانس کی آمد و رفت ختم ہونے کے باعث اس کی زندگی کا چراغ گل ہو گیا تھا۔ مقتولہ کے بازوؤں کے اس جائزے سے پتہ چلا کہ اس نے زندگی اور موت کی کشمکش کے دوران حتی الامکان مزاحمت بھی کی تھی، جس کے نتیجے میں اس کی چوڑیاں ٹوٹنے سے کلائیاں زخمی ہو گئی تھیں۔ لاش کے معائنے سے فارغ ہونے کے بعد میں نے موقع پر موجود لوگوں سے سوالات کیے، لیکن کہیں سے بھی کوئی تسلی بخش جواب نہیں آیا۔ ان میں سے کوئی بھی اس مرد عورت کو نہیں جانتا تھا، بلکہ ان کا فتویٰ یہی تھا کہ وہ عورت یہاں کی رہنے والی ہی نہیں تھی۔ گویا اس کی شناخت کا معاملہ ایک معمہ بن کر رہ گیا تھا۔ میں نے ایک چادر منگوا کر لاش کے اوپر ڈلوا دی اور مچھیرے اللہ دتا سے پوچھ گچھ کرنے لگا، لیکن اس سے کوئی نئی بات معلوم نہ ہو سکی۔ وہ جو جانتا تھا مجھے پہلے ہی بتا چکا تھا۔ مجھے یہ اندازہ قائم کرنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئی کہ اللہ دتا درگوئی سے کام نہیں لے رہا تھا۔ جائے وقوع کی ضروری کارروائی اور وہاں موجود لوگوں کے بیانات سے میں اسی نتیجے پر پہنچا تھا کہ مقتولہ جوگ زامن کی رہنے والی نہیں تھی، اور یہ کہ ان میں سے کوئی بھی اس کی موت کے حوالے سے کچھ نہیں جانتا تھا۔ میں جس ٹانگے پر سوار ہو کر تھانے سے جائے وقوع تک پہنچا تھا،
इस औरत की लाश को इसी टांगे के अगले हिस्से में सीट के सामने पाँव रखने वाली खाली जगह पर रखवा दिया और खुद टांगे के अगले हिस्से में सवार होने का इरादा कर ही रहा था कि पता चला चौधरी फरमान अली घोड़े पर सवार वहां पहुंच गया। मुझे मजबूरन थोड़ी देर के लिए रुकना पड़ा। चौधरी फरमान अली एक उदड़ उम्र और उम्दा शख्सियत का मालिक था। उसका बाप चौधरी कुर्बान अली और दादा चौधरी जामन बहुत रोबोदार और जाओ जलाल वाले चौधरी गुजरे थे। चौधरी फरमान अली के दादा के नाम पर ये नाम पड़ा था जोग जामिन। चौधरी फरमान अली अपने 2 हवारियों के साथ मौके पर पहुंचा और गाड़ी से उतरने के बाद सीधा मेरी तरफ आया। हमारे दरमियान गर्मजोश और मसाले के बाद रस्मी अलग से लिख हुई। फिर वो असल मौजू की तरफ आते हुए गहरी संजीदगी से बोला, मलिक साहब, मैं सुबह भी यहाँ का एक चक्कर लगा कर गया था। जब मुझे पता चला कि नहर में से किसी औरत की लाश बरामद हुई है तो मैं पहली फुर्सत में यहाँ पहुँच गया था और मैंने ही वहीद को इसके वाक़े की इतला देने आपके पास भेजा था। जी हाँ, आपके बंदे ने मुझे इस बारे में बताया था, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। फिर पूछा, चौधरी साहब, ये तो तय हो गया है कि ये बदनसीब औरत आपके गांव से ताल्लुक़ नहीं रखती। आप इसके बारे में और इसकी नागानी मौत के बारे में क्या कहेंगे? चंद लम्हात सोचने के बाद उसने जवाब दिया, मलिक साहब, ये बात दुरुस्त है कि ये औरत यहाँ की रहने वाली नहीं और यहाँ का कोई बंदा इसे जानता भी नहीं। ये भयानक हकीकत है कि ये नहर के पानी में बहते हुए अल्लाह दिता के जाल तक पहुँची है। मैं समझता हूँ कि ये पीछे के किसी गांव से ताल्लुक़ रखती है, जैसा कि उस्मानाबाद या अहमदनगर या इससे भी पीछे वाक़ई किसी और गांव से। अगर आप नहर के बहाव को ध्यान में रखते हुए अपनी तफ्तीश के आगे बढ़ाएंगे तो बहुत जल्द किसी हतमी नतीजे तक पहुंच जाएंगे। और जहां तक इसकी मौत का ताल्लुक है, लम्हाती तवक़्फ़ुफ़ करके उसने गहरी सांस ली, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए बोला, मेरे ख्याल में इस औरत ने अपने घरेलू हालात से तंग आकर नहर में खुदकशी की है। मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करूँगा चौधरी साहब, मैंने एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए खासे मजबूत लहजे में कहा। क्या मतलब थानेदार साहब? वो उलझन आमेज नज़रों से मुझे देखते हुए बोला। मलिक साहब, मैं आपकी बात बिल्कुल नहीं समझ सका हूँ। चौधरी साहब, मैंने इंकिशाफ आमेज लहजे में कहा, यह खुदकशी वाला मामला नहीं है। फिर? इसकी हैरत दो चंद हो गई। मुझे इस बात का यकीन है कि इस औरत को कत्ल करने के बाद नहर में फेंका गया है। आप इतनी बड़ी बात किस बुनियाद पर कह रहे हैं? इसकी उलझन अब तशवीश में बदल गई थी। इस बिना पर के मैंने सरसराते हुए लहजे में जवाब दिया, मैंने बड़ी तवज्जो के साथ इस बदकिस्मत औरत की गर्दन का मुआयना किया है। वहाँ पर गला घोटने के बड़े वाज़ेह आसार मौजूद हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट रही सही कसर निकाल कर रख देगी। ओह, उसने गहरी तफ्तीश भरी सांस खारिज की। मैंने सुबह इतनी बारीक बनी से लाश का जायज़ा नहीं लिया था। आप इधर आए, मैंने उसे इशारा किया और टांगे के अगले हिस्से की जानिब बढ़ते हुए कहा, मैं दिखाता हूँ आपको। अगले 2-3 मिनट में मैंने चादर को उठाकर चौधरी फरमान अली को लाश की गर्दन का दीदार कराया। वो बड़ी गहरी नज़र से गर्दन का मुआयना करने के बाद तफ्तीश भरे अंदाज में बोला, आपका अंदाज़ा तो बिल्कुल दुरुस्त है मलिक साहब, मगर सवाल ये पैदा होता है कि इस बदकिस्मत को किस जालिम ने गर्दन दबाकर मौत के घाट उतारा होगा। इस जालिम की तलाश का सवाल तो बाद में पैदा होगा चौधरी साहब, मैंने ठोस अंदाज में कहा। मेरे नज़दीक सबसे पहला काम तो मकतूला की शनाख्त का है। जब तक मालूम ना हो कि ये है कौन, उसके कत्ल तक रसाई तो नामुमकिन है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो ताइदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोला। आप लोग जामन से मशरिक के समत पाए जाने वाले गांव, यानी जिधर से ये नहर बहती हुई आ रही है, इन्हें चेक करें तो इस औरत के पते ठिकाने का सुराग मिल जाएगा आपको। मैं यही करने जा रहा हूँ अब, मैंने कहा। अगर आप इस सिलसिले में मेरी मदद या ताउन की ज़रूरत पेश आए तो ज़रूर बताएं। वो दोस्ताना अंदाज में बोला, आपके काम आकर मुझे खुशी होगी। ज़रूर, क्यों नहीं, मैंने जल्दी से कहा। अगर वाकई ऐसी ज़रूरत महसूस हुई तो मैं आपको ज़रूर रहमत दूंगा। अलविदाई कलामात के तबादले के बाद मैं कांस्टेबल वसीम सेठी के साथ टांगे के अगबी हिस्से में सवार हुआ और हमारा टांगा उस्मानाबाद की जानिब रवाना हो गया। करमदीन, मैंने टांगे के कोचवान को मुखातिब करते हुए पूछा, क्या बात है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? जब से हमारा टांगा जाए वक़ूअ से रवाना हुआ था, मैंने बात ख़ास तौर पर महसूस की थी कि कोचवान कुछ बेचैन और बेकरार दिखाई देने लगा था, जबकि इस तरफ आते हुए इसकी ये कैफियत नहीं थी।
کچھ نہیں جناب، وہ کترانے والے انداز میں بولا۔ بس بڑا عجیب سا محسوس ہو رہا ہے تھانے دار صاحب۔ کوچوان ٹانگے کے بانس پر بیٹھا ہوا تھا۔ جب ٹانگا سواریوں سے کھچا کھچ بھرا ہو تو یہ کوچوان بانس پر ہی بیٹھا کرتا ہے، مگر اس وقت ہمارے ساتھ ایسی صورتحال نہیں تھی۔ میں اور سیٹی ٹانگے کی اکپی نچ پر بیٹھے ہوئے تھے، اگلی سیٹ بالکل خالی تھی۔ کرم دن اگر چاہتا تو بڑے آرام سے پھیل کر اس سیٹ پر بیٹھ سکتا تھا۔ وہ بار بار گردن موڑ کر سرسیما نظروں سے اگلی نشت اور اس کے سامنے موجود خالی جگہ کو دیکھ تو رہا تھا، مگر بانس سے اٹھ کر سیٹ پر بیٹھنے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ میں اس کے اعتراض یا خوف کو بڑی اچھی طرح سمجھ رہا تھا۔ اسی تناظر میں نے اس سے کہا، کرم دن، انسان کو اپنے جیسے زندہ انسانوں سے ڈرنے اور متحر رہنے کی ضرورت ہوتی ہے، لاشوں اور مردہ انسانوں سے نہیں۔ جو ہو گیا سو ہو گیا۔ سرکار میں ڈر تو نہیں رہا، وہ اپنی آواز میں مضبوطی بھرتے ہوئے بولا۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ مجھے غلط فہمی نہیں ہوئی ہے کرم دن، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں کافی دیر سے تمہارا جائزہ لے رہا ہوں۔ تم اس خوبصورت لاش کی وجہ سے خاصے سہمے ہو، جیسے یہ اٹھ کر تمہیں چمٹ جائے گی۔ جناب، وہ تھوک نگلتے ہوئے بولا، آپ روحوں اور بدروحوں کے وجود سے انکار تو نہیں کر سکتے نا؟ ہاں، بالکل انکار نہیں کر سکتا، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ کوئی نیک روح یا بدروح، اسے کسی نہ کسی جسم کی بہرحال ضرورت ہوتی ہے، لہذا جس شخص کے اندر نیک روح موجود ہو وہ نیک، اور جس کے وجود میں کوئی بدروح سما جائے وہ بد کردار ہوتا ہے۔ جناب، میں روحوں کی دوسری قسم کی بات کر رہا ہوں، وہ گویا میری معلومات میں اضافہ کرتے ہوئے بولا۔ دوسری قسم؟ میں نے اسے جابیہ نظر سے اسے دیکھا۔ کرم دن، تم آخر کہنا کیا چاہتے ہو؟ جناب، میں ان روحوں کا ذکر کر رہا ہوں جو انسان کی موت کے بعد آزاد ہو جاتی ہیں اور دوسرے لوگوں کو وہ تنگ کرتی ہیں۔ وہ انکشاف انگیز لہجے میں بولا۔ آپ ان عاملوں اور کاملوں کو نہیں دیکھا جو مخصوص عمل سے روحوں سے رابطہ کرتے ہیں اور ضرورت پڑنے پر کسی روح کو حاضر بھی کر لیتے ہیں؟ ایسے عامل و کامل ڈھونگی ہیں، دکاندار ہیں، میں نے کڑوے لہجے میں کہا۔ تھانے دار صاحب، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ ٹانگا چلاتے ہوئے بولا۔ میں نے خود ایک شاہ صاحب کو حضرات کا عمل کرتے دیکھا تھا۔ یہ سب تمہاری نظر کا دھوکہ ہے، میں نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ اس شاہ جی نے تمہارے کمزور عقائد سے کھلواڑ کیا ہوگا اور کچھ نہیں۔ کرم دین نے بے یقینی سے مجھے دیکھا، مگر بولا کچھ نہیں۔ میں سمجھ سکتا تھا اس کا ذہن میری بات سے نہ تو متفق تھا اور نہ ہی مطمئن۔ کرم دین، تم مسلمان ہو نا؟ جی الحمدللہ، وہ جلدی سے بولا۔ میں مسلمان ہوں۔ آپ مجھ سے اس قسم کے کیوں سوال کر رہے ہیں تھانے دار صاحب؟ اس لیے کرم دین کہ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، تم عاملوں اور کاملوں کو اللہ تعالیٰ سے زیادہ طاقتور سمجھتے ہو۔ توبہ جی، استغفار! وہ جلدی سے اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولا۔ جناب، میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی، اللہ سے زیادہ کوئی طاقت والا نہیں ہو سکتا، اس کی مرضی کے بغیر تو ایک پتہ بھی حرکت نہیں کر سکتا۔ تو پھر تمہیں یہ بھی ماننا ہوگا کہ تمام روحوں کو بھی اسی قادر مطلق کے حکم کا تابع رہنا پڑتا ہے۔ وہ اپنی خالق منشا کے بغیر ایک انچ بھی ادھر سے ادھر حرکت نہیں کر سکتے۔ جی، وہ جلدی سے بولا۔ آپ کی باتوں نے میرے دل و دماغ پر بہت اثر کیا ہے جناب، وہ بڑے عقیدت مندانہ انداز میں بولا۔ میں کیسے یقین کر لوں کرم دین کہ میری باتوں نے واقعی تمہیں متاثر کیا ہے؟ میں نے ٹٹولتی ہوئی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ جی، وہ چونکا۔ آپ کو کیسے یقین آئے گا؟ تم یقین دلاؤ گے تو یقین آ جائے گا، میں نے زمینہ انداز میں کہا۔ اس کی الجھن بڑھ گئی۔ مگر کیسے؟ میں نے اگلی سیٹ کو تھپتھپاتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا۔ یہاں بیٹھ کر تو دکھاؤ، میں مان لوں گا کہ واقعی میری باتوں نے تمہارے دل و دماغ میں گھر کیا ہے۔ ایک لمحے کے لیے تو وہ گہرے تعجب میں دکھائی دیا، پھر ایک انقلابی فیصلے کے تحت وہ بڑے عزم کے ساتھ ٹانگے کے بانس پر سے اٹھا اور اگلی سیٹ پر برجمان ہو گیا۔ میں نے سراہنے والے انداز میں کہا، شاباش کرم دین، مجھے یقین آ گیا کہ تمہارے اندر سے روحوں کا ڈر نکل گیا ہے۔ تم چاہے کتنی دیر بھی اس نامعلوم بد نصیب عورت کے ساتھ گزار لو، تمہارا اقبال بھی بیکا نہیں ہوگا۔ وہ مطمئن اور نڈر نظر آنے لگا۔ تھانے پہنچ کر میں نے سب سے پہلے نامعلوم مقتولہ عورت کی لاش کی شناخت کے لیے عملی کوشش شروع کی۔ میں نے ایک پولیس اہلکار کو بھیج کر گاؤں کے چند معتبر افراد کو تھانے بلا لیا۔ یہ تمام وہ لوگ تھے جو سالہ سال سے عثمان آباد کے باسی تھے اور وہاں کے بچے بچے کو اچھی طرح جانتے اور پہچانتے تھے۔ اگر مقتولہ عورت کا تعلق کسی گاؤں سے ہوتا تو وہ یقیناً اس کی شناخت کر لیتے۔ ویسے تو میں وسیم سیٹھی اور کوچوان کی کرم دین کے بیانات سے پوری طرح مطمئن تھا، لیکن فرض اور قانون کے تقاضے نبھانا بھی تو ضروری تھا۔ آئندہ 1 گھنٹے کے اندر یہ مرحلہ بھی گزر گیا۔
جس کا نتیجہ میری توقع کے عین مطابق برآمد ہوا، یعنی اس بدنصیب عورت کا تعلق عثمان آباد سے نہیں تھا۔ اسی شناخت پیریڈ سے مجھے ایک بڑی کامیابی حاصل ہوئی۔ یہ تو طے ہو گیا تھا کہ وہ عورت عثمان آباد کی رہنے والی نہیں تھی۔ اس کے ساتھ ہی فرید احمد نامی ایک شخص نے بڑا سنسنی خیز انکشاف بھی کیا کہ میری تفتیش کی گاڑی کو آگے بڑھانے کے لیے پیٹرول کے ذخیرے سے کم نہیں تھا۔ فرید احمد کی عمر 20 اور 25 کے درمیان رہی ہوگی۔ وہ عثمان آباد ہی کا باسی تھا۔ جب اس نے مقتولہ کی لاش کا جائزہ لیا تو چونک اٹھا۔ اس کے چہرے اور آنکھوں میں شناسائی کی چمک پیدا ہوئی۔ میں چونکہ ان لمحات میں فرید کے تاثرات کو بغور دیکھ رہا تھا، لہٰذا میں نے سرسراتے ہوئے لہجے میں سوال کیا، کیا ہوا فرید؟ تم اس طرح کیوں چونکے ہو؟ کیا تم اس عورت کو جانتے ہو؟ میرے پے در پہ سوالات کے جواب میں اس نے کہا، جی، مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں نے اس عورت کو کہیں دیکھا ہے۔ کہاں؟ کیا عثمان آباد میں؟ میں نے تیز لہجے میں پوچھا۔ نہیں، یہاں سے باہر۔ باہر کہاں؟ مجھے یاد آ گیا۔ وہ اپنی پیشانی کو مسلتے ہوئے بولا، یہ احمد نگر کی رہنے والی ہے۔ احمد نگر عثمان آباد کی مشرقی سمیت 2 میل کے فاصلے پر واقع تھا اور نہر بھی اسی طرف سے آ رہی تھی، یعنی نہر کے پانی کا بہاؤ مشرق سے مغرب کی جانب تھا۔ ممکن نظر آتا تھا کہ وہ احمد نگر سے پانی کے ساتھ بہہ کر جو ضامن پہنچی ہو اور پھر اللہ دیتا مشیر کے جال میں پھنس گئی ہو۔ فرید، میں نے شناخت کرنے والے نوجوان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا تمہیں یقین ہے کہ اس عورت کا تعلق احمد نگر سے ہی ہے؟ کیا تم نے اسے وہاں دیکھا ہے؟ جی ہاں، مجھے پکا یقین ہے۔ وہ ثابت میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، میں نے اسے احمد نگر ہی میں دیکھا ہے۔ پھر تو تم اس کے نام اور پتے سے بھی واقف ہوگے؟ میں نے سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، میرا مطلب ہے کہ تمہیں معلوم ہوگا کہ یہ احمد نگر کے کس گھر میں رہتی ہے۔ اس کے نام کے بارے میں تو میں کچھ خاص نہیں جانتا تھانے دار صاحب، وہ لاش کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا، البتہ یہ پتہ ہے کہ یہ عورت آیا سغرا کے پڑوس میں رہتی ہے۔ میرا مطلب ہے کہ رہتی تھی۔ آپا سغرا کون؟ میں نے سوالیہ نظروں سے فرید کو دیکھا۔ یہ کون ہے؟ آپا سغرا میری بڑی بہن ہے جناب، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ اس کی شادی ادھر احمد نگر میں ہوئی ہے اور وہ احمد نگر ہی میں اپنے بچوں اور شوہر کے ساتھ رہتی ہے۔ میں کبھی کبھی آپا سغرا سے ملنے چلا جاتا ہوں۔ تو تم نے اس بدنصیب عورت کو اپنی آپا سغرا کے پڑوس میں دیکھا تھا؟ میں نے تصدیق طلب انداز میں پوچھا۔ اور تمہیں یقین ہے کہ یہ وہیں رہتی تھی؟ جی بالکل، وہ قطعیت سے بولا۔ اس کا گھر والا لکڑی کا کام کرتا ہے، شاید اس کا نام یعقوب ہے۔ ٹھیک، میں نے فیصلہ کن انداز میں کہا، فرید تم ابھی اور اسی وقت ایک اہلکار کے ساتھ احمد نگر روانہ ہو جاؤ اور فوراً سے پیشتر یعقوب ترکان کو لے کر واپس آ جاؤ۔ جو حکم جناب، وہ فرما برداری سے بولا۔ اگلے 15 منٹ میں نے کانسٹیبل آصف علی کو فرید احمد کی سنگت میں ٹانگی پر سوار کرا کے احمد نگر کی جانب روانہ کر دیا اور خود اپنے کمرے میں آ گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں حوالدار رستم خان بھی میرے پاس آ گیا اور ہمارے درمیان اسی نامعلوم مقتولہ عورت کے حوالے سے گفتگو ہونے لگی۔ میرے نزدیک مقتول کی شناخت ایک بہت بڑی کامیابی ہے ملک صاحب، رستم خان نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ تم ٹھیک کہتے ہو رستم خان، میں نے تائری انداز میں گردن ہلائی، مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ شناخت ابھی ادھوری ہے۔ ادھوری شناخت؟ وہ الجھن زدہ انداز میں مجھے تکنے لگا۔ میں سمجھا نہیں ملک صاحب۔ فرید احمد نے تصدیق کی ہے کہ یہ عورت اس کی پورا آپا کی پڑوسن ہے، تو پھر کسی شک و شبہ کی گنجائش کہاں رہ جاتی ہے؟ شک و شبے کی گنجائش تو ہر جگہ موجود رہتی ہے رستم خان، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا۔ ہو سکتا ہے کہ فرید جس عورت کا ذکر کر رہا ہو، اس کی شکل اس مقتولہ عورت سے ملتی جلتی ہو۔ یہ ناممکن تو نہیں ہے، فرید کو مغالطہ بھی ہو سکتا ہے۔ لمحاتی توقف کر کے میں نے گہری سانس لی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، جب تک یعقوب ترکان یہاں آ کر اس بات کی تصدیق نہ کر دے کہ یہ عورت اس کی بیوی ہے تو میں یقین نہیں کر سکتا۔ یہ تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں ملک صاحب، وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، اس کی اصل شناخت تو اس کا گھر والا ہی کر سکتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹے کے بعد یعقوب یہاں آپ کے سامنے ہوگا۔ ادھر حوالدار رستم خان کی بات ختم ہوئی، ادھر کانسٹیبل آصف علی میرے کمرے میں داخل ہوا۔ میں نے 15-20 منٹ پہلے آصف کو فرید کی معیت میں احمد نگر روانہ کیا تھا۔ غیر متوقع طور پر اتنی جلدی اس کی واپسی، اس نے مجھے چونکا دیا۔ میں نے سرسراتی آواز میں پوچھا، تم احمد نگر نہیں گئے؟ جناب، احمد نگر پہنچنے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ اس نے بڑے اطمینان سے میری بات کا جواب دیا۔ میری الجھن اور بڑھ گئی۔ کیوں نوبت کیوں نہیں آئی؟ میں نے قدرے جاہلانہ انداز میں پوچھا، کیا راستے میں سیلاب آ گیا تھا؟ نہیں ملک صاحب، ایسی کوئی بات نہیں، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں وضاحت کرتے ہوئے بولا، آپ نے مجھے جس کام سے احمد نگر بھیجا تھا وہ تھانے سے نکلتے ہی ہو گیا، اس لیے میں فوراً آ گیا۔
मैंने टटोलने वाली नज़रों से कांस्टेबल को देखा और चुपते हुए लहजे में कहा, आसिफ अली, मैंने तो तुम्हें अहमदनगर इस मकसद से रवाना किया था कि तुम याकूब को अपने साथ लेकर आओगे। जी हाँ, उसने सर को साबती जश्न दी। मैं याकूब को अपने साथ ही लेकर आया हूँ। वो बाहर बरामदे में बैठा है। लेकिन सिर्फ 15-20 मिनट में तुम अहमदनगर जगह जाकर वापस कैसे आ सकते हो? मेरी हैरत अभी ख़त्म नहीं हुई थी। जनाब, दरअसल याकूब हमें रास्ते में ही मिल गया था, वो वजाहत करते हुए बोला। हम थाने से निकले तो बामुश्किल हमने 100 गज का ही फासला तय किया होगा कि सामने से एक टांगा आता दिखाई दिया। करीब पहुंचने पर फरीद अहमद ने मुझे बताया कि इस टांगे में याकूब मौजूद है। मैंने मुद्दत थाने को रुकवा कर याकूब से पूछा कि वो कहाँ जा रहा है। उसने बताया कि उसकी बीवी आयशा कहीं गुम हो गई है और वो अपनी बीवी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने थाने जा रहा है। बस इतनी सी बात है जनाब। मैंने एक इत्मीनान बख्श गहरी सांस खारिज की और ठहरे हुए लहजे में कहा, ठीक है, याकूब को इस नामालूम मकतूला औरत की लाश दिखाओ, मैं भी आ रहा हूँ। वो मुझे सल्यूट करके कमरे से निकल गया। मैं उठ खड़ा हुआ। मेरी तनकीद में हवलदार रुस्तम खान ने भी कुर्सी छोड़ दी और बोला, मलिक साहब, अब ये बदनसीब औरत ना मालूम तो नहीं रही। ये याकूब की गुमशुदा बीवी आयशा है जनाब। हाँ, बज़ाहिर तो ऐसा ही लगता है, मैंने कदम बढ़ाते हुए कहा, लेकिन किसी हतमी नतीजे तक रसाई हासिल करने के लिए हमें याकूब तरकान की तस्दीक या तरदीद का इंतज़ार करना होगा। तुम आओ मेरे साथ। हम दोनों वहाँ पहुँचे जहाँ मुज़क्करा मकतूला औरत की लाश रखी हुई थी। कांस्टेबल आसिफ ने हमसे पहले याकूब तरकान को वहाँ पहुँचा दिया था। फरीद अहमद भी इधर ही मौजूद था। याकूब तरकान ने मकतूला औरत का चेहरा देखते ही ऐलान कर दिया कि वो इसकी बीवी आयशा की लाश थी। बीवी को मुर्दा हालत में देखकर इसकी आंखों में आंसू भर आए। वो लुगैर लहजे में बोला, थानेदार साहब, ये आपको कहाँ से मिली? इसके साथ क्या हुआ है? मैं तो सुबह से इसे ढूंढ ढूंढ कर पागल आ गया था। लाश की हतमी शनाख्त के बाद मेरा काम खसा आसान हो गया। मैं याकूब को अपने कमरे में ले आया। मैं इससे तफसीली निश्चित करना चाहता था ताकि इसकी बीवी की मौत का मामला हल हो सके। मैंने याकूब को एक कुर्सी पर बैठाया और तसल्ली आमेज अंदाज में कहा, याकूब, अपने आप को संभालो, मैं 10 मिनट बाद तुमसे बात करता हूँ। ये कहकर मैं दरवाजे की तरफ मुड़ा तो उसने भराई हुई आवाज़ में पूछा, थानेदार साहब, आप कहाँ जा रहे हैं? तुम्हारी बीवी की लाश के सिलसिले में कुछ मुझे ज़रूरी कार्रवाई करनी है। मैंने कहा, लाश को अस्पताल भिजवाने के बाद तुम्हारे पास आता हूँ। आप आयशा की लाश को अस्पताल क्यों भेज रहे हैं? वो चौंक कर मुझे देखने लगा। उसकी आंखों में गहरा इज़राब था। मैंने मअदल अंदाज में पूछा, अस्पताल में तुम्हारी बीवी का पोस्टमार्टम होगा? पोस्टमार्टम यानी चीड़-फाड़? उसकी आंखों में खौफ के साए लहराने लगे। इसकी क्या ज़रूरत है? बड़ी अशद ज़रूरत है, मैंने एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। तुम्हारी बीवी की मौत तभी मौत नहीं हुई, उसकी मौत का सबब जानना बहुत ज़रूरी है। वो जब तक मुझे देखता चला गया, मैं उसे कमरे में छोड़कर बाहर निकल आया। आइंदा 10 मिनट में मैंने कांस्टेबल वसीम सेठी की निगरानी में याकूब की बीवी आयशा की लाश को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवा दिया और एक मरतबा फिर कमरे में आ गया। याकूब तरकान की उम्र 40 से ऊपर नजर आती थी। वो मुतनासिब बदन का मालिक एक दराज कामत शख्स था। सर के बाल आधे से ज़्यादा उड़ चुके थे और चुंदिया साफ नजर आती थी। इसके बाएं हाथ की 2 उंगलियां भी गायब थीं। बाद ऐसा मुझे मालूम हुआ कि मुज़क्करा उंगलियां बेएहतियाती के बाइस आरे में कट गई थीं। मैंने निहायत ही मुख्तसर मगर जामे अल्फाज में याकूब को उसकी बीवी की लाश की दरियाफ्त के बारे में बताया। वो बड़ी तवज्जो से मेरी बात सुनता रहा। उसके चेहरे के तासुरात में बड़ी नुमायां तब्दीलियां भी आती रहीं। जब मैं खामोश हुआ तो उसने मुर्दासी आवाज़ में कहा, आपका मतलब है कि आयशा को कत्ल करने के बाद नहर में फेंका गया है? बिल्कुल, मेरा यही मतलब है, मैंने ठोस लहजे में कहा। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी इस अमर की तस्दीक करेगी, लेकिन आयशा को कौन कत्ल कर सकता है? वो उलझनज़दा अंदाज में बोला, ये तो तुम मुझे बताओगे। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम आयशा के शौहर हो, तुमसे ज़्यादा ये बात और कौन जान सकता है? जनाब, मैं आयशा की मौत के बारे में कुछ नहीं जानता। वो बेबसी से गर्दन को नफ़ी में हरकत देते हुए बोला, वो रात को ठीक ठाक सोई थी, सुबह देखा तो अपने बिस्तर पर मौजूद नहीं थी। बस मैं इसी वक्त से आयशा की तलाश में लग गया। मैंने पूरा अहमदनगर छान मारा, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिली। थक हार कर मैं उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने थाने आ रहा था तो यहाँ आकर पता चला
آخر میں اس کی آواز سن گئی وہ خاموش ہو گیا۔ یعقوب، اس بات میں تو کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں کہ تمہاری بیوی کو موت کے گھاٹ گلا گھوٹ کر اتارا گیا ہے، میں نے گمبھیر انداز میں کہا۔ اس کی ٹوٹی ہوئی چوڑیاں اور زخمی کلائیاں اس بات کا ثبوت ہیں کہ اس نے اپنی جان بچانے کے لیے خاصی جدوجہد کی ہوگی، لیکن قاتل نے اس کا بس نہیں چلنے دیا اور اس وقت تک عائشہ کی گردن کو اپنے ہاتھوں کی مضبوط انگلیوں میں جکڑے رکھا جب تک اس کی زندگی کا چراغ کھل نہیں ہو گیا۔ اسے موت کی نیند سلانے کے بعد ہی قاتل نے اس کی لاش کو نہر میں پھینکا ہوگا، جہاں سے وہ پانی کے ساتھ بہتے ہوئے جوگزامن میں پہنچ گئی۔ میں نے ذرا دیر کو توقف کر کے ایک آسودہ سانس لی، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، اگر جوگزامن کے مشیرے اللہ دتا نے نہر میں جال نہ ڈال رکھا ہوتا تو عائشہ کی لاش پانی کے ساتھ ساتھ بہتے ہوئے پتہ نہیں کہاں سے کہاں نکل جاتی۔ میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھانے دار صاحب۔ وہ دونوں ہاتھوں سے سر کو تھامتے ہوئے بولا، عائشہ کا کوئی دشمن بھی نہیں، پھر کون اسے قتل کر کے نہر میں پھینک سکتا ہے؟ جب ایسے حالات میں کوئی عورت قتل ہو جاتی ہے تو پہلا شک اس کے شوہر کی طرف جاتا ہے۔ میں نے یعقوب کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا، لہذا تم سچ سچ بتا دو کہ تم نے اپنی بیوی کے ساتھ کیا کیا ہے۔ میرے سنگین لہجہ اختیار کرنے نے اسے گڑبڑانے پر مجبور کر دیا۔ تھانے دار صاحب، آپ مجھ سے بڑی قسم لے لیں، عائشہ کی موت کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ تم دونوں کے بیچ آزادی زندگی کیسے چل رہی تھی؟ ٹھیک تھی جناب، اس نے جواب دیا، جسے دوسرے میاں بیوی کی ہوتی ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے میں پہلے ہی نگاہ میں اندازہ لگا لیتا تھا کہ سامنے کس مزاج کا مجرم کھڑا ہے۔ یعقوب کے حوالے سے میری ابتدائی رائے بھی یہی تھی کہ وہ اپنی بیوی کی موت کا ذمہ دار نہیں ہے، اس نے عائشہ کو قتل نہیں کیا ہوگا، لیکن یہ بھی طے ہے کہ 1-2% مجرم بڑے عیار اور چالاک ہوتے ہیں، ان کے بارے میں قائم کیے گئے اندازے بعد میں غلط ثابت بھی ہو جاتے ہیں۔ لہذا یعقوب کو مختلف زاویوں سے گھسنا ضروری تھا، جیسا کہ وہ لکڑی کو رندے سے چھیل کر ہموار کیا کرتا تھا۔ میاں بیوی کی زندگی چاہے کتنی بھی ٹھیک ٹھاک چل رہی ہو، لیکن ان کے بیچ گائے بگائے تو تکار اور لڑائی جھگڑا بھی ہوتا ہی رہتا ہے۔ میں نے اسے تیز نظروں سے گھورتے ہوئے کہا، کیا تم دونوں میں بھی آپس میں دنگا فساد ہوا کرتے تھے؟ کوئی بڑا دنگا فساد تو نہیں تھا تھانے دار صاحب، وہ سادہ سے لہجے میں بولا۔ ہاں، مگر کبھی کبھار منہ ماری ضرور ہو جاتی تھی۔ عموماً یہ منہ ماری کس بات پر ہوا کرتی تھی؟ یعقوب نے جواب دیا، ہمارے درمیان جب بھی لڑائی ہوتی تو وہ یوسف ہی کا معاملہ تھا۔ یوسف کون؟ میں نے پوچھا۔ یوسف میرا بیٹا ہے جی، اس نے بتایا، 8 سال کا ہو گیا ہے، مگر نہ تو اس کا پڑھنے میں دل لگتا ہے اور نہ ہی کام میں میرا ہاتھ بٹانے سے اسے کوئی دلچسپی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ماں کے لاڈ پیار نے اسے بگاڑ کے رکھ دیا ہے۔ وہ لمحے بھر کو رکا، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا، بس جی اسی بات پر عائشہ سے میری نوک جھونک ہو جاتی تھی۔ اکثر باپوں کی زبان سے یہ شکایت سنی ہے کہ ماؤں کے بیجا لاڈ پیار سے بچوں کو بگاڑ کر رکھ دیا ہے۔ اس موضوع پر اگر ماؤں سے بات کی جائے تو وہ باپوں کے خلاف شکوہ یا شکایت کا ایک دفتر کھول کے بیٹھ جاتی ہیں۔ یعقوب کی اس بات سے مجھے اتفاق تھا کہ 8 سالہ یوسف کو اپنی تعلیم کی جانب توجہ دینا چاہیے، مگر اس کی خواہش جائز نہیں تھی کہ معصوم یوسف کو اس کے کام میں بھرپور ہاتھ بٹانا چاہیے۔ بہرحال اس وقت معاملہ تعلیم اور کام سے بھی زیادہ اہم، یعنی یوسف کی ماں عائشہ کی ناگہانی موت کا تھا۔ لہذا میں یعقوب ترکان کی جانب متوجہ ہو گیا۔ کیا گزشتہ رات بھی عائشہ سے تمہاری نوک جھونک ہوئی تھی؟ جی نہیں، اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ یوسف کے علاوہ تمہارے اور کتنے بچے ہیں؟ کوئی نہیں جناب، اس نے جواب دیا، ہماری بس یہی ایک اولاد ہے۔ تم نے بتایا ہے کہ پچھلی رات عائشہ ٹھیک ٹھاک اپنے بستر پر سوئی تھی۔ میں نے سوالات کے سلسلے کو دراز کرتے ہوئے کہا، اس سے پہلے تمہارا اس سے لڑائی جھگڑا بھی ہوا تھا؟ جی ہاں، یہی حقیقت ہے، وہ بڑے اعتماد سے بولا۔ کیا رات میں کس وقت تمہاری آنکھ کھلی تھی؟ میں نے پوچھا۔ نہیں جناب، میں تو دن بھر کا تھکا ہارا تھا، اس نے بتایا۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد ایسی گہری نیند سویا کہ پھر آج صبح ہی میری آنکھ کھلی، اور جب آنکھ کھلی تو عائشہ اپنے بستر پر موجود نہیں تھی۔ جی ہاں۔ عائشہ کو بستر سے غائب پا کر تمہارے ذہن میں پہلا خیال کیا آیا؟ میں یہی سمجھا تھا کہ وہ اٹھ گئی ہے اور گھر کے اندر ہی کہیں موجود ہوگی، اس نے جواب دیا، لیکن جب وہ مجھے گھر کے کسی حصے میں دکھائی نہ دی تو مجھے تشویش ہوئی۔ میں نے اسے گھر سے باہر گاؤں میں تلاش کرنا شروع کیا۔
میں نے نہایت ہی ایک اہم سوال کیا، کیا تم نے گھر کے بیرونی دروازے کو چیک کیا تھا؟ کیا مطلب؟ وہ الجھن زدہ انداز میں مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، میرا مطلب ہے کہ گھر کا بیرونی دروازہ بند تھا یا کھلا ہوا؟ دروازہ تو کھلا ہوا تھا جناب، اس نے بتایا۔ یعنی کہ اس کے دونوں پٹ تو بند تھے مگر کنڈی نہیں لگی ہوئی تھی۔ کیا رات کو تم نے یاد سے بیرونی دروازے کی کنڈی لگائی تھی؟ جی ہاں، یہ کام سونے سے پہلے میں یاد سے کرتا ہوں۔ رات کو سونے سے قبل تم نے باہر کے دروازے کی کنڈی لگائی، میں نے بصطور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ اور صبح جب تم بیدار ہوئے تو دروازے کی کنڈی گری ہوئی تھی اور تمہاری بیوی گھر میں موجود نہیں تھی۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ… میں نے ذرا توقف کیا، پھر اپنے بیان کو جاری رکھتے ہوئے کہا، وہ رفع حاجت کے لیے گھر سے باہر نکلی ہو، کنڈی کھلا ہوا ہو۔ کنڈی کا کھلا ہونا یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ عائشہ اپنی مرضی سے کنڈی کھول کر گھر سے نکلی تھی۔ میرا دھیان بھی سب سے پہلے اسی طرف گیا۔ وہ ثابت میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ میں چند منٹ اس کی واپسی کا انتظار کیا، لیکن جب وہ واپس نہیں لوٹی تو میں پریشان ہو گیا اور اس کی تلاش میں نے سب سے پہلے کھیتوں ہی کا رخ کیا، لیکن وہ مجھے کہیں نہیں ملی۔ میں نے مختلف لوگوں کے بارے میں پوچھا مگر کسی نے عائشہ کو دیکھا ہی نہیں تھا۔ اس صورتحال نے تو میرا دماغ ہی خراب کر دیا۔ میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کہاں جاؤں، عائشہ کو کہاں تلاش کروں۔ جب ہر طرف سے مایوسی کا منہ دیکھنا پڑا تو میں آپ کے پاس آ گیا۔ آخر میں اس کی آواز بھر آ گئی تھی۔ چند لمحات کی خاموشی کے بعد وہ نمناک آواز میں بولا، میں تو سمجھ رہا تھا کہ پولیس عائشہ کو کہیں نہ کہیں سے ڈھونڈ نکالے گی، مگر یہاں آ کر تو مجھے اس کی لاش کا سامنا کرنا پڑا۔ یعقوب، مجھے تمہاری بیوی کی المناک موت کا سخت افسوس ہے، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، اور میرا یہ تم سے وعدہ ہے کہ بہت جلد میں عائشہ کے قاتل کو سلاخوں کے پیچھے پہنچا دوں گا۔ لیکن… میں نے دانش سے جملہ ادھورا چھوڑا تو وہ تڑپ کر بولا، لیکن کیا تھانے دار صاحب؟ لیکن یہ کہ… میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، اس سلسلے میں مجھے تمہارے تعاون کی ضرورت پیش آئے گی، سچے اور کھرے تعاون کی۔ میں تعاون کروں گا جی، سچا اور بالکل کھرا۔ وہ بڑے عزم سے بولا۔ عائشہ تو چلی گئی، کوئی اسے اب واپس نہیں لا سکتا۔ میری خواہش ہے کہ اس کے قاتل کو دردناک سزا ضرور ملے، عبرتناک ہی سزا ملے گی یعقوب، میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ تم بالکل بے فکر ہو جاؤ، اور اگر اس واقعے کے حوالے سے تمہیں کچھ بھی معلوم ہو تو مجھے آ کر بتاؤ۔ اگر میں عائشہ کی موت کے بارے میں کچھ جانتا ہوتا تو آپ کو ضرور بتا دیتا تھانے دار صاحب، وہ لجاجت آمیز انداز میں بولا۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کے ساتھ اتنا سنگین واقعہ پیش آئے گا۔ میرا تو گھر ہی اجڑ گیا جناب۔ میں نے اسے تسلی اور تشریح دے کر رخصت کر دیا اور یہ ہدایت کی کہ وہ گھر ہی میں رہے۔ میں کسی بھی وقت احمد نگر میں تشویش کے گھر سے آ سکتا ہوں۔ اس نے میری ہدایت پر عمل کرنے کا یقین دلایا اور مجھے سلام کر کے رخصت ہو گیا۔ اسی روز میں ظہر کی نماز کے بعد احمد نگر جانے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن باوجود میں اس اپنے ارادے پر عمل نہ کر سکا۔ ایمرجنسی کی صورت میں مجھے عثمان آباد جانا پڑا۔ دنگے فساد کا ایک کیس تھا جو میرے تھانے میں آیا تھا، جس میں چند افراد شدید زخمی بھی ہوئے تھے۔ ان معاملات سے نپٹتے ہوئے مجھے شام ہو گئی اور مجھے احمد نگر والا پروگرام اگلے دن چھوڑنا پڑا۔ چنانچہ آئندہ روز میں صبح ہی وسیم سیٹھی کو اپنے ساتھ لے کر احمد نگر کی جانب روانہ ہو گیا۔ ہم دونوں گھوڑوں پر سوار تھے۔ میں نے دانستہ ٹانگے کے سفر کو نظر انداز کیا اور اس وقت ہم پختہ سڑک پر نہیں کر رہے تھے۔ میں نے دانستہ نہر والا روڈ اختیار کیا۔ نہر کے کنارے کے ساتھ ساتھ ایک کچا رستہ بھی رواں دواں تھا، جس پر مویشی اور بیل گاڑیاں وغیرہ سفر کیا کرتی تھیں یا پھر گھڑ سوار۔ میں اگر چاہتا تو پختہ سڑک پر سفر کرتے ہوئے باسہولت اور کم وقت میں عثمان آباد سے احمد نگر پہنچ سکتا تھا۔ 2 میل کا فاصلہ کوئی زیادہ نہیں تھا، لیکن میں نے ایک خاص مقصد کی خاطر نہر کے کنارے کا سفر شروع کیا۔ اس حوالے سے میرے ذہن میں ایک اچھوتا منصوبہ آیا۔ گزشتہ روز میں نے وسیم سیٹھی کو نامعلوم مقتولہ عورت کی لاش کے ساتھ سرکاری اسپتال روانہ کیا۔ یہ الگ بات کہ وہ بدنصیب عورت اب نامعلوم نہیں رہی تھی۔ یہ حقیقت بڑے واضح انداز میں سامنے آ چکی تھی کہ مقتولہ کا نام عائشہ تھا اور وہ احمد نگر کے باسی یعقوب کی بیوی تھی۔ اسپتال والوں نے کیا کہا سیٹھی؟ میں نے دوران سفر میں کانسٹیبل سے دریافت کیا۔
پوسٹ مارٹم کی ابتدائی رپورٹ وہ کب دیں گے؟ اس نے میرے سوال کے جواب میں بتایا، ملک صاحب ابتدائی رپورٹ آج شام کو یا کل صبح مل جائے گی۔ سیٹی کے لہجے میں ایک عجیب سی بیداری محسوس کر کے میں نے کہا، کیا بات ہے سیٹی، تم خاصے الجھے ہوئے نظر آ رہے ہو، یہ تمہارے مزاج کے خلاف ہے، سب خیریت تو ہے نا؟ جی ملک صاحب میں تو ٹھیک ہوں، مگر کبھی کبھی آپ کی معمول سے ہٹی کٹی کوئی بات دیکھ کر ذہن میں بہت سارے سوال اٹھنے لگتے ہیں۔ وہ صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولا، میں نے کبھی تمہیں سوالات کرنے سے منع تو نہیں کیا؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور یہ بھی بتا دو اس وقت تمہارے ذہن میں کون سی ایسی حرکت ہے جو خلاف معمول ہو؟ ملک صاحب چھوڑے اب رہنے دیں۔ کیوں رہنے دیں؟ میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا، تاہم انداز جھپٹنے والا نہیں تھا میرا، بات چیت جاری رہنا چاہیے، اسی بہانے اچھا سفر کٹ جائے گا۔ تھانے میں تمہاری یہ کیفیت نہیں تھی، ہمارا روانہ ہونے کے بعد تم پر یہ قنوطیت کا دورہ کیوں پڑا؟ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ ثابت میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، میرے ذہن میں یہی تھا کہ سڑک کے رس سے منٹوں میں احمد نگر پہنچ جائیں گے، 2 میل کا فاصلہ آخر ہوتا ہی کتنا ہے۔ اوہ اب میں تمہاری بیزاری اور جھنجھلاہٹ کا سبب سمجھ سکتا ہوں، میں نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا، تم اس بات پر اپنے ذہن کو الجھا رہے ہو کہ میں صاف ستھرا پختہ سڑک چھوڑ کر نہر کے کنارے کچے رستے کی خاک کیوں اڑا رہا ہوں، ہے نا یہی بات؟ جی ملک صاحب، متعدی انداز میں سر کو جشن دیتے ہوئے بولا، اتنا تو میں جانتا ہوں کہ آپ کے اس فیصلے کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ تو ضرور ہوگی، مگر میں اس وجہ سے واقف نہیں ہوں، اسی لیے ذہن الجھ رہا ہے میرا۔ بس اب اپنے ذہن کو مزید مت الجھاؤ، میں نے گھوڑا روکتے ہوئے کہا، میں بھی تمہارے ذہن میں موجودہ ہر سوال کا جواب دیے دیتا ہوں۔ میری تلخیص میں اس نے بھی لگام کھینچ کر گھوڑا روک لیا، پھر مجھے متعجب نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، آپ رک کیوں گئے ملک صاحب؟ میں نے اس کے سوال کو دانستہ نظر انداز کرتے ہوئے الٹا اسی سے سوال کر ڈالا، سیٹی کل تم جائے وقوع پر میرے شانہ بشانہ تھے نا؟ جی ملک صاحب، اس نے جواب دیا، تاہم اس کی حیرانی میں کوئی کمی نہیں آئی۔ مقتولہ عائشہ کی لاش کہاں سے برآمد ہوئی تھی؟ اللہ دیتا مشورے کے جال میں سے، اس نے جواب دیا، جگ زمن کے نہر والے پل کے نیچے سے۔ اللہ تمہارا بھلا کرے، میں نے نہر کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، یعنی یہ تو طے ہے نا کہ عائشہ کی لاش نہر کے پانی کے ساتھ بہتے ہوئے اللہ دیتا کے جال تک پہنچی تھی؟ ظاہر ہے جی، اس میں شک والی کون سی گنجائش ہے؟ یہ راز کھل جانے کے بعد کہ مقتولہ خوبصورت عورت عائشہ کا تعلق احمد نگر سے، اس عمل میں بھی کسی شک و شبے کی گنجائش باقی نہیں رہتی کہ سفاک قاتل نے اسے موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد احمد نگر یا اس کے قریبی جوار میں اس کی لاش کو نہر میں پھینکا ہوگا۔ میں نے کہا، ہے نا؟ اس نے ثابت میں گردن ہلاتے ہوئے جواب دیا، بالکل جناب، یہ بھی بالکل سامنے کی بات ہے۔ مقتولہ کی ٹوٹی ہوئی چوڑیوں اور زخمی کلائیوں سے واضح ہوتا ہے کہ عائشہ نے موت کے منہ میں جانے سے پہلے اپنی زندگی کے حق المقدر مزاحمت بھی کی تھی۔ میں نے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ نہیں جناب، میں آپ کی تھیوری سے مکمل اتفاق کرتا ہوں۔ اب میں تمہارے آخری سوال کا جواب بھی دے دیتا ہوں کہ میں نے یہاں گھوڑا کیوں روکا۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، یہ تو تم نے بھی جان لیا ہوگا کہ ہم نے صاف سڑک کو نظر انداز کر کے اس دھول اڑاتے کچے رستے کا انتخاب اس لیے کیا کہ نہر کے کنارے کنارے سفر کرتے ہوئے میں اس ماحول پر نظر رکھ سکوں جس میں تیرتے ہوئے عائشہ کی لاش احمد نگر سے جوزامن تک پہنچی، تاکہ کوئی اہم سراغ یا مخصوص اشارہ میرے علم میں۔ مگر جناب، وہ میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی بول پڑا، بنا یہاں پر رکنے والا سوال تو بیچ ہی میں رہ گیا، میں اسی طرف آ رہا تھا سیٹی، میں نے اسے تسلی بھرے انداز میں کہا، لیکن تم نے میری بات کاٹ دی۔ خیر، لمحاتی توقف کر کے میں نے گہری سانس خارج کی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، ہم اس وقت احمد نگر گاؤں کی حدود میں داخل ہو چکے ہیں، وہ دیکھو، میں نے ایک جانب اشارہ کرتے ہوئے اضافہ کیا، وہ چند گز آگے نہر کے کنارے تمہیں جو ڈیرا نظر آ رہا ہے، یہ رانا بہادر علی کا ہے۔ جی ہاں، میں رانا بہادر علی کو اچھے سے جانتا ہوں، وہ ثابت میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، وہ احمد نگر کے چودھری صاحب ہیں اور 6 ماہ بعد ہونے والے الیکشن میں بھی حصہ لے رہے ہیں۔ ان کی ٹکر پر جمال کوٹ کے ملک کریم بخش کھڑے ہوئے ہیں۔ عثمان آباد کے چودھری سلیم راجپوت کی مکمل سپورٹ ہے رانا بہادر علی کو، جبکہ ڈھونگ دامن کے چودھری فرمان علی کی حمایت ملک کریم بخش کے ساتھ ہے۔ سیٹی، لگتا ہے تمہیں سیاست سے کچھ زیادہ ہی دلچسپی ہے۔ میں نے حیرت بھری نظروں سے اسے دیکھا۔
آپ کچھ بھی کہہ لیں جناب، وہ بڑی سادگی سے بولا۔ جب بھی الیکشن قریب آتے ہیں، جلسے ہوتے ہیں، جلوس نکلتے ہیں اور نعرے بازی ہوتی ہے تو مجھے تو بڑا مزہ آتا ہے۔ الیکشن میں بھی چند ماہ باقی ہیں، میں نے واپس اپنے موضوع کی طرف آتے ہوئے کہا۔ رانا بہادر علی اور ملک کریم بخش کے درمیان کسی کانٹے کا مقابلہ ہوگا، یہ بھی دیکھ لیں گے۔ فی الحال ہمیں عائشہ کے قتل کا سراغ لگانا ہے۔ گھوڑے روکنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم گھوڑوں سے نیچے اتر کر پیدل چلتے ہوئے رانا صاحب کے ڈیرے کی سمت بڑھیں اور نہر کے کنارے کو اندر اور باہر دونوں جانب سے تنقیدی نظروں سے دیکھتے ہوئے جائیں گے۔ کیا سمجھے؟ بالکل سمجھ گیا ملک صاحب، وہ معنی خیز انداز میں بولا۔ ہم باتیں کرتے ہوئے سست روی سے آگے بڑھنے لگے۔ 15-20 گز آگے آنے کے بعد سیٹی کی سرسراتی آواز ابھری، ملک صاحب وہ کیا ہے؟ اس کے ساتھ ہی اس نے نہر کے اندرونی کرانے کی جانب بھی اشارہ کیا جہاں پستہ کامن ہلکی پھلکی جھاڑیاں اگی ہوئی تھی۔ میں نے سیٹی کے اشارے کی تقلید کی اور اگلے ہی لمحے میں چونک اٹھا۔ مذکرہ جھاڑیوں میں سرخ رنگ کی کوئی شے پھنسی ہوئی دکھائی دی۔ میں نے پہلی ہی نظر میں پہچان لیا کہ وہ کوئی گرم چادر تھی۔ اس کے ساتھ ہی مقتولہ عائشہ کا لباس میرے ذہن میں تازہ ہو گیا۔ سرخ پھولدار کی قمیص اور سرخ کاٹن کی شلوار اور چادر یعنی دوپٹہ۔ میرے ذہن میں ایک فوری سوال ابھرا، کہیں یہ عائشہ کی چادر تو نہیں؟ یہ بڑا ہی سنسنی خیز سوال تھا۔ اگلے ہی لمحے میں اور سیٹی گھوڑوں کی نہر کے بیرونی کنارے پر سادہ درخت کے تنے سے انہیں باندھ کر نہر میں اتر چکے تھے۔ نہر کا اندرونی کنارہ بالکل خشک تھا کیونکہ پانی کے بہاؤ نے نہر کے دست و بازو کو چھوڑ کر ان دنوں محض نہر کے درمیانی حصے پر ہی اکتفا کر رکھا تھا۔ جلد ہی ہم دونوں نرم پوش شاخوں والی جھاڑیوں کے پاس پہنچ گئے جو ہماری نگاہوں کا ٹارگٹ تھی۔ سرخ رنگ کا وہ کپڑا ایک زنانہ گرم شال تھی۔ غالب امکان اسی بات کا تھا کہ وہ شال عائشہ کی ہوگی، اور پھر یہ غالب امکان اس وقت حقیقت میں بدل گیا جب تھوڑا آگے چل کر ایک بند زنانہ چپل بھی ہمیں مل گئی۔ میں نے عائشہ کی لاش کا جائزہ لیتے ہوئے اس کے ہاتھ اور پاؤں کو بھی غور سے دیکھا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ یہ چپل اسی کی ہوگی۔ ملک صاحب، سیٹی نے انکشاف انگیز انداز میں کہا، مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ عائشہ کو اسی جگہ گلا گھونٹ کر موت کے گھاٹ اتارا گیا ہے اور پھر اس کی لاش کو نہر میں پھینک دیا گیا۔ میں نے جائے حقوق کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، تمہاری بات میں وزن ہے، اس لیے میں تم سے اتفاق کرتا ہوں۔ میں نے جملہ ادھورا چھوڑ کر ادھر ادھر نگاہ دوڑائی۔ اور کیا ملک صاحب؟ سیٹی نے اضطراری لہجے میں کہا۔ رانا بہادر علی کا ڈیرا یہاں سے چند گز کے فاصلے پر ہے، میں نے ڈیرے کی سمت اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ لہٰذا ڈیرے پر رہنے والے رانا صاحب کے ملازموں کو اس خونی واردات کے بارے میں کچھ نہ کچھ تو علم ہونا ہی چاہیے۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں ملک صاحب، وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں ڈیرے پر جا کر پوچھ گچھ کرنی چاہیے۔ میں تمہاری تجویز پر ضرور عمل کروں گا، میں نے معنی خیز انداز میں کہا، لیکن پہلے ہم یعقوب کی طرف جائیں گے، اس کی خیر خبر لینا بھی ضروری ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس مقتولہ کی لاش کے حوالے سے کوئی نئی اطلاع ہو۔ جیسے آپ کی مرضی جناب، وہ معطل انداز میں بولا۔ ہم نے واپسی کی راہ لی اور نہر سے نکل کر اپنے گھوڑوں کے پاس پہنچ گئے۔ جھاڑیوں کے اندر سے ملنے والی گرم شال اور چپل کو ایک تھیلے میں ڈال کر وسیم سیٹی نے اپنے ساتھ رکھ لیا۔ ہم نے گھوڑوں کو کھولا اور ان پر سوار ہو کر کھیتوں کے کنارے کنارے چلتے ہوئے احمد نگر کے اندر گاؤں کے اندر داخل ہو گئے۔ یعقوب کا گھر ہمیں ڈھونڈنے میں کسی دقت کا سامنا نہیں ہوا۔ عائشہ کو پیش آنے والے ہولناک واقعے کی خبر پورے احمد نگر میں پھیل چکی تھی اور اس کا گھر تعزیت کے لیے آنے والے افراد سے بھرا ہوا تھا۔ اس کے گھر کے سامنے ایک درخت کے نیچے ہی میں نے چارپائیاں ڈلوا کر بیٹھک کا سما پیدا کر دیا تھا۔ گھر کے اندر بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ یعقوب کو میں نے اپنے سامنے بٹھا لیا، پھر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے قدرے نرم لہجے میں سوال کیا، کچھ پتہ چلا عائشہ کا کہ کب اور کس مقصد سے وہ گھر سے نکلی تھی؟ نہیں جناب، اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ میرا خیال یہی ہے کہ وہ معمول کے مطابق رفع حاجت کے لیے صبح گھر سے نکل کر کھیتوں کی طرف گئی ہوگی اور اسی دوران میں کسی وقت اسے یہ سنگین حادثہ پیش آ گیا۔ اچھا، میں نے گمبھیر انداز میں کہا۔ یعقوب احمد نگر گاؤں اور اس کی شمال کی جانب بہنے والی نہر کے بیچ سرسبز کھیت پھیلے ہوئے ہیں، کیا تم لوگ رفع حاجت کے لیے انہی کھیتوں کی طرف جاتے ہو؟ جی ہاں بالکل، وہ مضبوط لہجے میں بولا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ عائشہ کھیتوں سے آگے نہر کی طرف بھی چلی جاتی ہو؟ اس کی ضرورت تو نہیں،
لیکن آپ یہ سوال کیوں پوچھ رہے ہیں؟ وہ کھوجنے والے انداز میں مجھے دیکھنے لگا۔ مجھے کھیتوں کے اس طرف نہر کے اندر سے کچھ ایسے آثار ملے ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ تمہاری بیوی وقوع کی رات نہر کے اندرونی کنارے پر پہنچی تھی۔ میں نے بسطور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، میں ادھر ہی اس کے ساتھ کوئی خطرناک یا جان لیوا واقعہ پیش آیا تھا۔ آپ کو ادھر سے کس قسم کے آثار ملے ہیں؟ وہ پریشان ہو کر مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے اس کے سوال کا جواب دینے کے بجائے وسیم سیٹھی کو اشارہ کیا۔ وہ ہوشیار بندہ میرے اشارے کی تہ تک پہنچ گیا اور اپنے ساتھ لائے ہوئے تھیلے کو یعقوب کے سامنے کھول دیا۔ تھیلے کے اندر سے برآمد ہونے والی گرم شال اور چپل پر نظر پڑتے ہی یعقوب اضطراری لہجے میں بولا، یہ آپ کو کہاں سے ملی؟ یہ چادر اور چپل تو عائشہ کی ہیں۔ یہ دونوں چیزیں مجھے نہر کے اسی اندرونی حصے سے ملی ہیں جس کا ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے تم سے ذکر کیا۔ میں نے نہایت ہی نپے تلے الفاظ میں کہا تھا، اس کا واضح مطلب یہی ہے کہ تمہاری بیوی مقتولہ عائشہ وقوع کی رات نہر کے مخصوص مذکرہ حصے میں پہنچی تھی۔ وہ وہاں اپنی مرضی سے گئی تھی یا کسی نے اسے وہاں پہنچایا تھا؟ اس کا فیصلہ بعد کی بات ہے، اور یہ فیصلہ بھی بعد میں کیا جا سکتا ہے کہ وہ رات کے کس حصے میں وہاں گئی تھی، یا علی صبح، یا پوری طرح اجالا ہونے کے بعد۔ میرے سامنے فوری ضروری اہم سوال یہ ہے کہ میں نے لمحاتی توقف کر کے اپنی سانس کو ہموار کیا۔ سوال یہ ہے کہ یعقوب کہ عائشہ وہاں کیوں گئی؟ اور اس سوال کا جواب دو گے مجھے تم۔ میں کیسے دے سکتا ہوں؟ وہ بکھرے ہوئے لہجے میں بولا، تم اسے بتا سکتے ہو کہ تم اس کے شوہر ہو، بلکہ شوہر تھے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں ڈوبتے ہوئے سوال کیا، لیکن وہ مجھے بتا کر تو نہیں گئی۔ وہ لجاجت آمیز انداز میں بولا، میں نے تو صبح اٹھ کر جب دیکھا تو وہ اپنے بستر پر موجود نہیں تھی۔ یعقوب، میری نظر میں عائشہ کے نہر کے اس حصے میں پہنچنے کے دو ہی اسباب ہو سکتے ہیں، میں نے مستحکم انداز میں کہا۔ نمبر 1، اسے زبردستی اغوا کر کے وہاں پہنچا دیا گیا ہو، یا پھر قتل کر کے اس کی لاش کو سبت نہر کنارے کر دیا ہو گیا ہو۔ نمبر 2، وہ خود اپنی مرضی سے وہاں پہنچی ہو، یا پھر اپنی توقع کے خلاف حادثے کا شکار ہو کر موت کے آغوش میں چلی گئی ہو۔ میری تو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا۔ وہ بے بسی سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، پتہ نہیں آپ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں۔ میں اس قسم کی باتیں کر رہا ہوں یعقوب جو کہ حقیقت ہیں۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، تم اس حقیقت کو تسلیم نہ کرو تو تمہاری مرضی، ویسے مجھے تسلیم کرانے کے 101 گر بھی آتے۔ تھانے دار صاحب، میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں۔ وہ کمزور سی آواز میں بولا، آپ اس طرح کی باتیں کر کے مجھے اور الجھا رہے ہیں۔ میں تمہاری پریشانی دور کرنے کے لیے ہی یہ سب کر رہا ہوں۔ میں نے فوراً کہا، کیا تم نہیں چاہتے کہ عائشہ کا قاتل جلد از جلد قانون کی گرفت میں ہو؟ جی کیوں نہیں، میری تو پہلی خواہش یہی ہے۔ تو پھر تم مجھ سے تعاون کرو یعقوب، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، مجھ سے سچ بول کر ہی تم اپنی یہ خواہش پوری کر سکتے ہو۔ وہ منہ سے کچھ نہیں بولا، بس مجھے دیکھتا چلا گیا۔ میں نے جن دو اسباب کا ذکر کیا ہے اب ان کی طرف آتے ہیں۔ میں نے کہا، اگر عائشہ کو زبردستی اغوا کر کے نہر کے اندرونی حصے تک پہنچایا گیا ہوتا تو اس کے واضح آثار بھی ملتے۔ وہ اپنے اغوا کے خلاف یہاں تمہارے گھر میں مزاحمت کرتی، ادھر نہر کے کنارے جا کر نہیں۔ اس کا واضح مطلب یہی ہے کہ اسے گھر سے زبردستی اغوا کر کے نہر تک نہیں پہنچایا گیا۔ میں ذرا دیر کے لیے تھما، پھر اسی انداز میں اپنی بات مکمل کی۔ مجھے یقین ہے کہ وہ اپنی مرضی سے گھر سے نکل کر وہاں پہنچی، اور یہ تم بتاؤ گے کہ وہ وہاں کیوں گئی، کس سے ملنے گئی؟ جناب، میں کچھ نہیں جانتا، اب میری بات کا یقین کریں۔ وہ منت آمیز انداز میں بولا، مجھ پر شک نہ کریں، میں اس معاملے میں بالکل بے قصور ہوں۔ تم قصوروار ہو یا بے قصور، اس کا فیصلہ تو ایک آدھ دن میں ہو ہی جائے گا، میں نے مضبوط لہجے میں کہا۔ میں فی الحال تمہاری بات کا یقین کر لیتا ہوں، لیکن تم ایک بات ذہن نشین کر لو۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے گہری سانس لی، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، اگر بعد میں مجھے پتہ چلا کہ تم اس بارے میں کچھ جانتے تھے اور تم نے مجھ سے دانش سے کوئی بات چھپائی تھی، تو پھر میں تمہارے ساتھ کوئی رعایت نہیں برتوں گا۔ جو آپ کی مرضی جناب، وہ بے بسی سے بولا۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ میں یعقوب کے پاس سے اٹھ گیا اور وہاں موجود لوگوں سے پوچھ تاچھ کرنے لگا۔ ان سب کو عائشہ کی دردناک موت کا بہت افسوس تھا، اور وہ یعقوب کے اس غم میں برابر کے شریک تھے۔ ابتدائی پوچھ تاچھ سے قاطع نتیجہ برآمد نہ ہو سکا۔ ابھی تک میرے ہاتھ میں کوئی سراغ نہیں لگ سکا تھا جس کی مدد سے میں عائشہ کے قاتل تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہوتا۔ ابھی میرا ذہن یعقوب کی طرف سے بھی صاف نہیں ہوا تھا۔
جب میں نے تھانے میں اس سے ملاقات کی تھی تو وہ مجھے بہت مظلوم نظر آیا تھا، لیکن اس کے بعد جو شواہد سامنے آئے تھے، خاص طور پر تھوڑی دیر پہلے نہر کے اندرونی حصے سے مجھے عائشہ کی گرم شال اور چپل جو ملی تھی، اس سے یہی اندازہ ہوتا تھا کہ وہ گھر سے تو اپنی مرضی سے ہی نکلی تھی۔ اگر وہ رفع حاجت کے لیے کھیتوں کی طرف گئی تھی تو پھر نہر کی جانب جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور اگر وہ باقاعدہ کسی سے ملنے وہاں پہنچی تھی تو پھر اس بات کا پتہ لگانے کی ضرورت تھی کہ وہ کس سے ملنے گھر سے نکلی تھی۔ اگر میں اس شخص تک پہنچ جاتا تو پھر عائشہ کے قاتل تک رسائی آسان ہو جاتی۔ ان تازہ ترین حالات کی روشنی میں ذہن میں بار بار بس ایک یہی نکتہ ابھرتا تھا، عائشہ کا کسی مرد کے ساتھ چکر تھا اور وہ اسی سے ملنے نہر کے اندرونی حصے میں پہنچی تھی اور سنگین حادثے کا شکار ہو کر موت کے منہ میں چلی گئی۔ اس تلخ اٹھتے نکتے کے ساتھ سوال یہ اٹھتا تھا کہ عائشہ کو کیا اسی شخص نے قتل کیا تھا جس سے وہ ملنے گئی تھی، یا اس کا قاتل کوئی اور شخص تھا، اور عین ممکن تھا عائشہ کے چکر کا یعقوب کو پتہ چل گیا ہو اور وہ جانتا ہو کہ عائشہ کے کسی مرد کے ساتھ تعلقات ہیں اور موقع پا کر اس نے عائشہ کو ختم کر دیا ہو۔ ایسا ہونا ناممکن تو نہیں تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں میرا دل یہ ماننے کو تیار نہیں تھا کہ یعقوب عائشہ کا قاتل ہو سکتا ہے۔ بہرحال اگر مجھے عائشہ کے قاتل کا کوئی سراغ نہ ملتا تو میں یقیناً یعقوب پر بھی سختی کر کے حقیقت حال تک پہنچنے کی کوشش ضرور کرتا۔ تفتیش کے تقاضے پورے کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ انسان کی کوشش اور محنت کبھی رائے گا نہیں جاتی۔ اگر کوئی خلوص نیت سے اپنے مقصد کے حصول کے لیے کوشاں رہے تو ایک نہ ایک دن کامیابی ضرور اس کے قدم چومتی ہے۔ مجھے بھی اپنی کوششوں پر پورا بھروسہ تھا کہ میں عائشہ کے قاتل کو بہت جلد بے نقاب کر کے رہوں گا۔ اب آپ کا کیا پروگرام ہے ملک صاحب؟ کانسٹیبل نے مجھ سے پوچھا۔ فی الحال تو واپسی کا پروگرام ہے، میں نے کہا، لیکن احمد نگر چھوڑنے سے پہلے میں ڈیرے کا ایک چکر لگانا چاہوں گا۔ ٹھیک ہے، تو پھر آئیں ڈیرے پر چلتے ہیں، وسیم سیٹھی نے صابت میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ 15 منٹ کے بعد ہم رانا بہادر علی کے ڈیرے پر تھے۔ جیسا کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ مذکرہ ڈیرہ احمد نگر گاؤں کے شہر میں نہر کے کنارے واقع تھا۔ اس قسم کے ڈیرے ہر بڑے زمیندار اور چودھری کے ہوا کرتے ہیں۔ اگر میں نے اسے رانا بہادر علی کا ڈیرا کہا ہے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ رانا صاحب خود اس ڈیرے میں رہا کرتے تھے۔ ایسے ڈیروں میں عموماً ملازم ہی رہا کرتے ہیں جو کھیتی باڑی اور دیگر زرعی معاملات کی نگرانی پر مامور ہوتے ہیں۔ زراعت سے متعلق مختلف آلات، مال مویشی، ٹریکٹر، ٹرالیز وغیرہ بھی انہی ڈیروں پر نظر آتے ہیں۔ جب ہم اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر رانا بہادر علی کے ڈیرے پر پہنچے تو وہاں صرف ایک شخص موجود تھا۔ ہم چونکہ پولیس کی وردی میں ملوث تھے، اس لیے مذکرہ شخص ہمیں دیکھتے ہی باادب اور باملاقطہ ہوشیار ہو گیا۔ اس نے ہمیں سلام کیا اور جب ہم گھوڑوں سے نیچے اترے تو اس نے چھوٹتے ہی سوال کر ڈالا، تھانے دار صاحب، کیا عائشہ کے قتل کا مسئلہ حل ہو گیا؟ مسئلہ؟ میں نے اسے گھور کر دیکھا۔ جی، میرا مطلب ہے، وہ جلدی سے سنبھل کر بولا، میرا مطلب ہے کیا آپ نے یعقوب کی بیوی کے قاتل کو گرفتار کر لیا ہے؟ تو تمہیں اس بات کی خبر ہے کہ میں احمد نگر میں عائشہ کے قتل کی تفتیش کرنے آیا ہوں؟ میں نے ذرا تفاوض کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، پھر پوچھا، نام کیا ہے تمہارا؟ جی، میں طفیل ہوں، اس نے بتایا۔ تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ دونوں کو نہر کے اندر بھی دیکھا تھا، اس طرف جناب، وہ اسی جانب اشارہ کر رہا تھا جدھر سے تھوڑی دیر پہلے ہمیں عائشہ کی چپل اور شال ملی تھی۔ میں تھوڑی دیر پہلے گاؤں کی طرف بھی گیا تھا اور مجھے پتہ چلا کہ پولیس تفتیش کرنے یعقوب کے گھر آئی ہوئی ہے، اور اب آپ یہاں آئے، اس لیے میں نے آپ سے عائشہ کے قاتل کے بارے میں پوچھا۔ اس کا جواب منطقی طور پر درست تھا، لیکن میں اتنی جلدی مطمئن ہونے والا نہیں تھا۔ میں نے تیز لہجے میں پوچھا، تم نے اتنی دور نہر کے اندر ہمیں دیکھا اور اب اپنے سامنے دیکھ کر فوراً پہچان بھی لیا؟ کیا یہاں ڈیرے پر کھڑے ہو کر ادھر نہر کے اندرونی حصے میں تمہیں ہماری شکلیں بھی صاف نظر آ رہی تھیں؟ نہیں جناب، وہ مسکین سی صورت بنا کر بولا، اتنی دور سے تو شکل صاف نظر نہیں آ سکتی۔ میں نے آپ لوگوں کی وردیوں کو دیکھ کر اندازہ لگایا۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری بات کا یقین کر لیتا ہوں، میں نے سرسری انداز میں کہا، پھر کانسٹیبل کے ساتھ وہ ڈیرے کے اندر داخل ہوتے ہوئے اپنی بات میں اضافہ کیا، تمہارے ساتھ یہیں ڈیرے پر اور کون کون ہوتا ہے؟ جی، میں اور شوکا، اس نے بتایا۔ بس جی، ہم دونوں ہی ادھر ہوتے ہیں اور رانا صاحب کی زمینوں کے کام کی نگرانی بھی کرتے ہیں۔ شوکا کہاں ہے؟
میں نے ادھر ادھر نگاہ دوڑاتے ہوئے پوچھا، وہ یہاں ڈیرے پر تو مجھے کہیں نظر نہیں آ رہا۔ وہ جی رانا صاحب کے ساتھ جنگ گیا ہے، طفیل نے بتایا۔ جنگ؟ رانا صاحب کیا احمد نگر میں موجود نہیں؟ نہیں جی، وہ 2 دن پہلے شوکا اور شوکت کے ساتھ جنگ گئے، اس نے بتایا۔ چودھری صاحب کو وہاں کوئی ضروری کام تھا۔ 2 دن پہلے؟ میں نے زیر لب دہرایا۔ تمہارا مطلب وہ جمعے کے دن یہاں سے گئے؟ نہیں جی، اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ یہ لوگ تو ہفتے کو دوپہر کے بعد احمد نگر سے نکلے۔ میں نے اپنے ذہن میں حساب لگایا۔ آج پیر کا دن تھا، ہفتے کی صبح جو ضامن کے مچھیرے اللہ دیتا نے کسی خوبصورت عورت کی لاش کی اطلاع دی تھی، اور اسی روز دوپہر تک اس واقعے کی خبر احمد نگر تک پہنچ چکی ہوگی، تو کہیں رانا بہادر علی عائشہ کی عبرتناک موت کی خبر سننے کے بعد جنگ کی طرف روانہ تو نہیں ہو گیا؟ یہ ایک سنسنی خیز سوال تھا، اور اسی سوال نے مجھے طفیل سے پوچھنے پر مجبور کر دیا۔ اچھا، تو رانا صاحب اس دن جنگ گئے تھے جس روز عائشہ کی نہر میں سے لاش ملی؟ جی ہاں، وہ جلدی سے ثابت میں گردن ہلاتے بولا۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ کیا رانا صاحب کا پہلے سے جنگ جانے کا پروگرام بنا ہوا تھا، یا پھر وہ اچانک ہی روانہ ہو گئے؟ میں نے نہایت ہی ایک اہم سوال پوچھا۔ یہ تو مجھے نہیں پتا جناب، وہ سادہ سے لہجے میں بولا۔ دوپہر کے بعد شوکا نے مجھے بتایا کہ وہ رانا صاحب کے ساتھ جنگ جا رہا ہے، لہذا ڈیرے کا کام مجھے اکیلے ہی سنبھالنا ہوگا۔ بس جی، میں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں جانتا۔ رانا صاحب واپس آ جائیں تو آپ ان سے پوچھ لینا۔ ان سے تو خیر میں ضرور پوچھوں گا، میں نے کہا۔ رانا صاحب کب واپس آئیں گے؟ شاید وہ آج شام تک واپس آ جائیں، اس نے جواب دیا، یا پھر کل کسی بھی وقت۔ اسی گفتگو کے دوران میں نے گھوم پھر کر اچھی طرح سے ڈیرے کا بھی جائزہ لے لیا، اور مجھے وہاں کوئی مشکوک چیز نظر نہیں آئی۔ وہ عام وڈیروں کی طرح ایک روایتی ڈیرا تھا۔ میں نے وہاں سے رخصت ہونے کے بعد پہلے طفیل سے چند اہم سوالات بھی پوچھے۔ طفیل، تم کتنے عرصے سے احمد نگر میں رہ رہے ہو؟ جناب، ساری زندگی ہی ادھر گزری ہے۔ پھر تو تم یعقوب ترکان کو اچھے طریقے سے جانتے ہوگے، میں نے پوچھا۔ جی ہاں، اس نے ثابت میں گردن ہلائی۔ کیسا بندہ ہے یہ وہ؟ بس جی، سیدھا سادہ ہے، اس نے جواب دیا۔ اور اس کی بیوی؟ جی، اس کی آنکھوں میں الجھن کے آثار پیدا ہو گئے۔ میں آپ کی بات نہیں سمجھا تھانے دار صاحب۔ یعقوب تو تمہاری نظر میں ایک سیدھا سادہ ترکان ہے، میں نے طفیل کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے سوال کیا۔ کیا تم عائشہ کو بھی سیدھی سادی عورت سمجھتے تھے؟ دلوں کے حال تو رب سونا جانتا ہے تھانے دار صاحب، وہ جان چھڑانے والے انداز میں بولا۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں جی، میرا کبھی اس عورت سے واسطہ نہیں پڑا۔ میں نے تو عائشہ کے بارے میں ایک بہت ہی خطرناک بات سنی ہے، میں آسانی سے اس کی جان چھوڑنے والا نہیں تھا۔ کیا تمہیں بھی کچھ پتا ہے؟ کون سی خطرناک بات جناب؟ وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگا۔ مجھے تو کچھ پتا نہیں، یہ میں نے اندھیرے میں ایک تیر چھوڑا تھا، حالانکہ مقتولہ عائشہ کے حوالے سے میرے پاس ایسی کوئی سنسنی خیز خبر نہیں تھی۔ اگر میرا یہ تیر نشانے پر لگ جاتا تو طفیل سے بہت ساری کام کی باتیں اگلوائی جا سکتی تھیں۔ حیرت ہے، گاؤں میں تو بہت سارے لوگوں کو اس بات کا پتا ہے، اور تم ہی بے خبر بیٹھے ہو، میں نے اندھیرے میں تیر اندازی کا عمل جاری رکھتے ہوئے کہا۔ کیا شوکا نے بھی کبھی تمہیں عائشہ کے بارے میں نہیں بتایا؟ نہیں جی، آپ بتائیں، وہ اٹک اٹک کر بولا۔ تم یہ بات جانتے ہو نا کہ عائشہ ایک دلکش اور ایک خوبصورت عورت تھی، میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ جی، اس کے چہرے پر رونق آ گئی۔ یہ بات تو پورے پنڈ کو پتا تھی، اور عائشہ کے مقابلے میں یعقوب کچھ بھی نہیں، میں نے کہا۔ گنجا اور بے ڈنگا ہے نا؟ جی، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ ثابت میں گردن ہلاتے بولا۔ لیکن ابھی تک آپ نے عائشہ کی وہ خطرناک بات نہیں، میں اسی طرف آ رہا ہوں۔ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی میں نے کہا۔ عائشہ جیسی حسین و جمیل عورت پر ایک سے بڑھ کر ایک مرد عاشق ہو سکتا تھا۔ لمحاتی توقف کر کے میں نے ایک گہری سانس خارج کی، پھر طفیل سے پوچھا، تم اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ عائشہ کا کسی کے ساتھ چکر چل رہا تھا؟ اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ مجھے یہ اندازہ لگانے میں قطعاً کوئی دشواری نہیں ہوئی کہ طفیل عائشہ کے کسی ایسے چکر سے ضرور واقف تھا۔ میرے لیے بس اتنا اشارہ ہی کافی تھا۔ میں نے تیز نظروں سے اسے گھورا تو وہ گھیانے والے انداز میں بولا، تھانے دار صاحب، میں اس بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ جب تک انسان اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھے، منہ سے کوئی بات نہیں نکالنی چاہیے۔ طفیل کے اس مصلحت بھرے جواب نے میرے شک کو یقین میں بدل دیا تھا کہ ضرور دال میں کچھ کالا ہے، اور وہ اس کالا سے بخوبی واقف بھی ہے۔ یعنی وہ عائشہ کے کسی مرد کے ساتھ چکر چلنے سے آگاہ تھا۔
مگر مجھے بتانا نہیں چاہتا تھا۔ اس یقین کے بعد میں نے ذرا مختلف انداز میں اسے گھسنے کی کوشش کی۔ میرا انداز اور لب و لہجہ دوستانہ تھا۔ ٹھیک ہے طفیل، اگر تم مجھ سے کچھ چھپانا چاہتے ہو تو تمہاری مرضی۔ میں نے کہا میں تم پر زیادہ زور نہیں دوں گا، لیکن اگر یہ بات مجھے تمہارے جوڑیدار شوکا کی زبانی پتہ چلی تو پھر میں تمہاری کھال ادھیڑنے میں بھی منٹ لگاؤں گا۔ شوکا آپ کو کبھی نہیں بتائے گا کہ بے ساختہ اس کی زبان سے پھسل گیا، تاہم فوری ہی نہیں اس نے زبان کو بریک بھی لگا دیے۔ طفیل کی حالت دیدنی تھی۔ میں نے اسے تیز نظروں سے گھور رہا اور وہ مجھ سے نگاہ ملانے سے کترا رہا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات سے یہی ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ بخیالی میں کوئی نہایت ہی اہم راز منکشف کرنے جا رہا تھا، لیکن اپنی غلطی کا احساس ہوتے ہی اس نے زبان روک لی۔ شوکا کیا نہیں بتائے گا مجھے؟ میں نے غصیلے لہجے میں پوچھا۔ وہی جو تم جانتے ہو، اور اس معاملے کا تعلق یعقوب ترکان کی حسین و جمیل بیوی سے نہیں، میں کچھ نہیں جانتا۔ وہ گڑگڑانے لگا۔ مجھے معاف کر دیں، میں کچھ نہیں جانتا۔ جب تم نے کچھ نہیں کیا تو تمہارا دم کیوں نکل رہا ہے؟ میں نے اسے دھکا مارا۔ اور میں نے تمہارے بارے میں کچھ کرنے یا کرنے کی باتیں کب کی ہے؟ میں نے تو تم سے یہ پوچھا ہے کہ تمہارا پیٹی بھائی اور جوڑیدار شوکا مجھے کچھ نہیں بتائے گا۔ مجھے بس ایسے ہی میری زبان سے نکل گیا۔ وہ اپنی بگڑی بات کو بنانے کی کوشش کرتے ہوئے بولا، ورنہ ایسی تو کوئی بات ہی نہیں جو شوکا یا میں آپ کو بتائیں۔ اس کا بے ساختہ پن میں کچھ کہہ جانا اور پھر غلطی کا احساس ہوتے ہی اس بیان کی لیپا پوتی کرنا، اس امر کا ثبوت تھا کہ وہ مقتولہ عائشہ کے کسی خفیہ معاملے سے پوری طرح آگاہ تھا، بلکہ اس کا ساتھی عرف شوکا بھی اس رات سے بخوبی واقف تھا۔ فوری طور پر میری سمجھ میں یہی آیا کہ عین ممکن ہے شوکا ہی سے عائشہ کا ربط و ضبط ہو اور اسی نے عائشہ کو موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد نہر میں پھینکا ہو تاکہ اس کی لاش بہتے ہوئے کہیں سے کہیں نکل جائے۔ میں نے اپنے ذہن میں ترتیب پانے والے خیالات کو طفیل یا سیٹی پر آیا نہیں کیا اور طفیل کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سنسناتے ہوئے لہجے میں پوچھا، ٹھیک ہے طفیل، یہ بات ایسے ہی تمہاری زبان سے نکل گئی ہے نا؟ کوئی بات نہیں، تم میرے ساتھ تھانے چلو گے تو زبان کی اس بیماری کا بڑا شافی علاج ہے میرے پاس۔ آئندہ پھر کبھی ایسی غلطی نہیں ہوگی۔ اس کا رنگ اڑ گیا۔ آپ مجھے تھانے کیوں لے کر جا رہے ہیں؟ میں نے کیا کیا ہے؟ کانسٹیبل وسیم سیٹی نے اس کی کمر پر ایک لات رسید کرتے ہوئے کہا، تم نے سنا نہیں ملک صاحب نے کیا کہا ہے؟ تھانے میں تمہاری زبان کا علاج کریں گے ہم۔ چلو آگے۔ وہ دونوں ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑا کر التجا کرنے لگا کہ ہم اسے اپنے ساتھ تھانے نہ لے کر جائیں۔ اس موقع پر میں نے ایک اور پینترا کھیلا اور وسیم سیٹی سے کہا، سیٹی اگر یہ بندہ ادھر ڈیرے پر ہی ہمیں سب کچھ صاف صاف بتا دے تو میرا خیال ہے اسے تھانے لے جانے کی ضرورت نہیں۔ ٹھیک ہے ملک صاحب، سیٹی نے معنی خیز انداز میں کہا، پھر طفیل کی طرف دیکھتے ہوئے کرخت لہجے میں بولا، چل بھئی شروع ہو جا، ملک صاحب کو جلدی سے بتاؤ کہ عائشہ کا کس بندے کے ساتھ چکر تھا۔ شاباش، جلدی۔ طفیل آئیں بائیں اشارے کرنے لگا۔ میں سمجھ گیا کہ اس کے سینے میں کوئی بہت ہی اہم اور خطرناک راز پوشیدہ ہے اور وہ اتنی آسانی سے اپنی زبان نہیں کھولے گا۔ میں نے ڈیرے پر وقت برباد کرنا مناسب نہ سمجھا اور طفیل کو گرفتار کر کے اپنے ساتھ تھانے لے آیا۔ واپسی کے لیے میں نے پختہ سڑک والے راستے کا انتخاب کیا۔ جب ہم مذکرہ سڑک کی طرف آتے ہوئے احمد نگر گاؤں کے اندر سے گزر رہے تھے تو وہاں کے باسیوں کی نگاہیں ہم پر ہی لگی ہوئی تھی۔ ان سب کے ذہن میں یقیناً یہی سوال ہوگا کہ میں نے طفیل کو کیوں گرفتار کیا؟ کیا وہ عائشہ کا قاتل ہے؟ اس رات میں اپنے بستر پر لیٹا کافی دیر تلک جاگتا رہا۔ تھانے میں واپسی پر ہمیں شام ہو گئی تھی اور تھکن سے میرا برا حال تھا۔ آج کا پورا دن افراتفری اور بھاگ دوڑ میں ہی گزرا تھا۔ طفیل کو میں نے تھانے پہنچ کر حوالدار رستم خان کے حوالے کر دیا اور ساتھ ہی رستم خان کو یہ ہدایت بھی کر دی کہ طفیل کی زبان کھلوانے کے لیے ہاتھ ذرا ہولا رکھنا۔ اگر ڈرانے اور ہلکانے سے کام چل جائے تو پھر زور زبردستی کی ضرورت نہیں۔ اس بات کا مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ طفیل کا مقتولہ عائشہ یا اس کی موت سے کوئی تعلق نہیں، البتہ وہ اس واردات کے حوالے سے بہت کچھ جانتا تھا۔ خاص طور پر یہ بات اس کے علم میں تھی کہ عائشہ کا کسی مرد کے ساتھ چکر چل رہا تھا۔ طفیل نے جس طرح بے دھیانی میں کہا تھا کہ شوکا مجھے کچھ نہیں بتائے گا اور اس خیال سے لامحالہ شوکا کی طرف جاتا تھا۔ وہ ڈیرا جائے وقوع نمبر 1 سے چند گز کے فاصلے پر واقع تھا۔ جائے وقوع نمبر 1 معنوں میں شاہ فائد کے مطابق عائشہ کو نہر کے اسی اندرونی حصے میں موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد نہر میں پھینکا گیا۔ اس کی گرم شال اور چپل بھی ہمیں اسی مقام سے ملی تھی، جبکہ وقوع نمبر 2 میری نظر میں جھوک دامن والا نہر کا پل تھا۔
جہاں مچھیرے اللہ دیتا کے جال میں عائشہ کی لاش دریافت ہوئی تھی۔ وڈیرے اور جائے وقوع نمبر 1 کے درمیان چند گز کا فاصلہ یہ سوچنے پر مجبور کرتا تھا کہ عائشہ کے ساتھ جو کچھ بھی پیش آیا اس کا تعلق اس ڈیرے سے ضرور ہوگا، یا کم از کم وہاں رہنے والے اس اندھونے واقعے کے بارے میں لوگ زیادہ سے زیادہ جانتے ہوں گے۔ حالات و واقعات کے مطابق اس ڈیرے پر رانا بہادر علی کے 2 قابل اعتماد ملازم رہتے تھے جو رانا صاحب کی زرعی زمینوں کے تمام معاملات کی نگرانی کرتے۔ ان میں سے ایک تو رانا صاحب کے ساتھ جنگ گیا ہوا تھا اور دوسرا زخم میرے تھانے کے لاک اپ میں بند تھا۔ اس بات کا بعد میں پتہ چلا کہ وقوع کی رات طفیل اور شوکا دونوں ڈیرے پر موجود تھے اور اس کے اگلے روز شوکا رانا صاحب کے ساتھ جنگ چلا گیا۔ اس قید کے تانے بانے سے کھیلتے ہوئے پتہ نہیں کس وقت میں نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ پھر اگلی صبح میری آنکھ کھلی۔ اگلی صبح نسبتاً صاف اور چمکدار تھی۔ آج دھند کا کہیں نام و نشان نظر نہیں آ رہا تھا۔ فضا کی خنکی میں بھی حد درجہ کمی واقع ہو چکی تھی۔ میں تیار ہو کر تھانے پہنچا تو حوالدار میرا منتظر تھا۔ اس نے مجھے سلام کیا۔ میں اپنے کمرے میں آ کر بیٹھا تو وہ بھی وہیں چلا آیا۔ میں نے اس کے چہرے پر نظر آنے والے دبے دبے جوش کے پیش نظر پوچھا، رستم خان بڑے خوش نظر آ رہے ہو، کوئی خاص خبر؟ بڑی خاص الخاص خبر ہے ملک صاحب، اس سسپینس پیدا کرتے ہوئے بولا۔ سنیں گے تو آپ کی بھی طبیعت خوش ہو جائے گی۔ تو پھر دیر کس بات کی ہے بھائی؟ میں نے دلچسپی لیتے ہوئے کہا، جلدی سناؤ، ایسی سنسنی خیز کون سی خبر ہے تمہارے پاس؟ آپ نے رات ایک بندہ میرے حوالے کیا تھا، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ میں نے ایک تھپڑ مارا اور ڈرا دھمکایا۔ فوراً ہی اس کی زبان کا بند قفل کھل گیا۔ تو اس نے شوکا کا نام ظاہر کر دیا؟ میں نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ شوکا؟ حوالدار الجھن زدہ نظروں سے مجھے تکنے لگا۔ ہاں بھائی شوکا، میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ طفیل اور شوکا ایک ہی ڈیرے پر رہتے ہیں۔ طفیل نے عائشہ کے معاملے میں شوکا کا نام لیا ہوگا نا؟ نہیں جناب، حوالدار رستم خان نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ عائشہ کا معاملہ شوکا کے ساتھ نہیں بلکہ کسی اور شخص کے ساتھ تھا۔ کوئی اور شخص؟ میں چونک اٹھا۔ حوالدار معنی خیز انداز میں بولا، شخص نہیں شخصیت ملک صاحب۔ رستم خان پہلیاں نہیں بجھاؤ، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ طفیل نے تمہارے سامنے جو بھی راز اگلا ہے اس کی تفصیل مجھے بتاؤ۔ میں بھی جاننے کے لیے بےتاب ہوں کہ مقتولہ عائشہ کا معاملہ کس شخص کے ساتھ تھا اور اس کی موت کا ذمہ دار کون ہے۔ ملک صاحب، طفیل کے انکشاف کے مطابق وہ ڈرامائی انداز اپناتے ہوئے بتانے لگا، مقتولہ عائشہ اور رانا بہادر علی کے درمیان ایک خاص نوعیت کا تعلق پایا جاتا تھا۔ اوہ! میں نے ایک بے اختیار اور ٹھنڈی اور گہری سانس خارج کر پھر حوالدار کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا، کیا واقعی آپ کو یقین نہیں آ رہا نا؟ وہ اپنے بیان کو انکشاف انگیز انداز میں آگے بڑھاتے ہوئے بولا۔ اس سے بھی زیادہ حیران کن اور چونکا دینے والی بات یہ ہے کہ ان تعلقات کا عائشہ کے گھر والے یعقوب ترکان کو بھی پوری طرح علم تھا، لیکن وہ بے بس، مجبور اور لاچار تھا۔ وہ اپنی بیوی کو رانا بہادر علی کے پاس جانے سے روک نہیں سکتا تھا کیونکہ وہ رانا صاحب کی طاقت اور اختیار سے بخوبی واقف تھا۔ رانا بہادر علی موضوع نگر کا منتقلان چودھری ہے۔ تو یہ ہے ساری کہانی، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا۔ اسی لیے میں جب بھی یعقوب سے عائشہ کے کسی مرد سے تعلق کا ذکر کرتا تھا تو اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا کرب اور بے بسی نمودار ہو جاتی تھی۔ ملک صاحب، مجبوری انسان کو بعض اوقات بے غیرت اور بے حیا بننے پر مجبور کر دیتی ہے، رستم خان نے تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ یعقوب کے ترکان کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی معاملہ تھا۔ حوالدار رستم خان کافی دیر تلک مجھے عائشہ اور رانا بہادر علی کے خفیہ تعلقات کی تفصیلات سے آگاہ کرتا رہا اور میں چپ چاپ بیٹا بڑی توجہ سے اس کی بات سنتا رہا۔ ملک صاحب، طفیل کا کیا کرنا ہے اب؟ حوالدار نے مجھ سے پوچھا۔ کیا کرنا ہے مطلب؟ میں نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ جناب، میرا مطلب ہے حوالات میں بند رکھنا ہے یا چھوڑ دینا ہے، رستم خان وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ تم طفیل کو یہاں میرے پاس لے آؤ، میں نے ایک فوری خیال کے تحت کہا، پھر دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ کیا کیا جا سکتا ہے۔ اگلے ہی لمحے حوالدار طفیل کو میرے پاس لے کر آ گیا۔ میں نے اس کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرتے ہوئے اسے اپنے پاس بیٹھنے کے لیے کہا۔ وہ چکراتے ہوئے چوکی بیچ پر بیٹھ گیا، پھر دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے منت ریز لہجے میں بولا، تھانے دار صاحب، آپ کے حوالدار نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ رانا صاحب کو اس بارے میں کچھ نہیں بتائیں گے کہ میں نے عائشہ سے ان کے تعلقات کے بارے میں آپ کو کچھ بتایا ہے۔ آپ کو پتہ نہیں رانا صاحب کتنے سخت آدمی ہیں، وہ غصے میں آ کر میری کھال بھی کھچوا سکتے ہیں۔ تم فکر نہ کرو طفیل،
رانا صاحب کو تمہارے حوالے سے کچھ نہیں بتایا جائے گا، انہیں تسلی آمیز لہجے میں کہا۔ تم نے قانون کے ساتھ تعاون کیا ہے تو قانون بھی تمہاری حفاظت کرے گا۔ جی بہت بہت شکریہ۔ اس کے چہرے پر اب اطمینان جھلکنے لگا۔ ڈرتے ڈرتے اس نے پوچھ لیا، کیا اب مجھے جانے کی اجازت ہے؟ ہاں اب تم جا سکتے ہو، لیکن جاتے جاتے میرے ایک دو سوالات کے بالکل درست جواب بھی دیتے ہوئے جاؤ۔ میں نے پرسوچ انداز میں کہا، جی حکم کریں تھانے دار صاحب۔ گہری سنجیدگی سے مجھے تکنے لگا۔ تم نے یہ بتایا تھا نا کہ رانا بہادر علی اور شوکا ہفتے کو دوپہر کے بعد جنگ گئے تھے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، ہفتہ یعنی 25 فروری؟ جی اس نے اصابت میں گردن ہلائی، بالکل۔ ہفتہ 25 فروری کی صبح ہی جوگ دامن والے نہر کے پل کے نیچے سے عائشہ کی لاش دریافت ہوئی تھی۔ میرے اس اندازے کے مطابق اس واقعے کی خبر دوپہر تلک آس پاس کے گاؤں اور دیہات تک پھیل گئی تھی۔ میں نے بصطور طفیل کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا، کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ رانا صاحب کے یہاں سے نکلنے سے پہلے یہ اطلاع انہیں مل چکی تھی؟ میرے سوال کا بالکل درست جواب بہت ضروری تھا۔ اگر رانا بہادر علی کے علم میں عائشہ کی عبرتناک موت نہیں تھی تو معاملہ دیگر ہو جاتا، لیکن اگر اسے عائشہ والے واقعے کا پتہ چل چکا تھا اور اس کے باوجود بھی وہ جنگ روانہ ہو گیا تھا تو پھر اس کی ذات شک و شبہات کے دائرے میں بند ہوتی دکھائی دیتی تھی۔ میں اس بارے میں وثوق سے کچھ نہیں کہہ سکتا، طفیل نے بے بسی سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہو سکتا ہے کہ انہیں عائشہ کے موت کی خبر ہو گئی ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ اس سلسلے میں مکمل طور پر بے خبر ہوں۔ میں نے گمبھیر انداز میں کہا، تم نے وہاں ڈیرے پر یہی بتایا تھا نا کہ ہفتہ 25 فروری کی دوپہر شوکا تمہارے پاس آیا اور اس نے تم سے کہا کہ وہ رانا بہادر علی کے ساتھ جنگ جا رہا ہے، لہذا ڈیرے کا انتظام اب تمہیں ہی سنبھالنا ہے۔ جی میں نے یہی کہا تھا، وہ سر کو ثابتی جشن دیتے ہوئے بولا، اور یہی حقیقت بھی تھی۔ ذرا سوچ کر بتاؤ، جب شوکا ڈیرے سے رخصت ہو رہا تھا کیا اس وقت تک تمہیں عائشہ والے واقعے کی اطلاع مل چکی تھی، یا شوکا نے ایسا کوئی ذکر کیا تھا؟ میں نے پوچھا۔ نہیں جناب، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، اس بات کا تو بعد میں پتہ چلا تھا، اور شوکا نے بھی ایسا کوئی ذکر نہیں کیا۔ ٹھیک ہے تم جا سکتے ہو، میں نے اسے فارغ کرتے ہوئے کہا۔ اگر وہاں احمد نگر میں تم سے کوئی پوچھے کہ تھانے میں کیا کیا باتیں ہوئیں تو تم یہی کہنا کہ بس معمول کی پوچھ تاچھ کی ہے، عائشہ اور رانا بہادر علی کے تعلقات والی بات کسی کو نہیں بتانا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جناب، وہ بڑے عزم سے بولا، میں اس سلسلے میں اپنی زبان پر تالا ڈال لوں گا۔ طفیل کے جانے کے بعد 10-15 منٹ بعد پوسٹ مارٹم کی ابتدائی رپورٹ آ گئی۔ میں نے فوراً لفافہ کھول کر رپورٹ کا مطالعہ کیا۔ مذکورہ رپورٹ کے مطابق عائشہ کی موت جمعہ اور ہفتہ کی درمیانی شب 11-12 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ اسے گلا گھونٹ کر موت کے گھاٹ اتارا گیا۔ موت کے منہ میں جانے سے قبل اس نے اپنی سلامتی اور بقا کے لیے بہت ہاتھ پاؤں مارے، اور اسی کوشش میں اس کی چوڑیاں ٹوٹ گئیں، جس کے کانچ کی وجہ سے اس کی کلائیاں بری طرح زخمی ہوئیں۔ اس رپورٹ کے ساتھ ہی عائشہ کی پوسٹ مارٹم شدہ لاش بھی سرکاری اسپتال سے تھانے پہنچا دی گئی تھی۔ میں نے ایک پولیس اہلکار کو احمد نگر روانہ کر دیا تاکہ وہ مقتولہ عائشہ کے شوہر یعقوب کو بلا لائے۔ عائشہ کی لاش یعقوب کے حوالے کرنا تھی۔ میرا دھیان بار بار 8 سالہ یوسف کی طرف جاتا تھا۔ یوسف عائشہ اور یعقوب کی اکلوتی اولاد تھا۔ اس کے والدین کا کردار جو بھی رہا ہو اور عائشہ کی موت کے اسباب کچھ بھی کیوں نہ ہوں، اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں تھا کہ وہ معصوم ماں جیسی نعمت سے محروم ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد یعقوب تھانے میں موجود تھا۔ اب دوپہر رفتہ رفتہ شہر میں ڈر رہی تھی۔ یعقوب کو پتہ چل چکا تھا کہ میں نے عائشہ کی لاش کو اس کی حوالگی کے سلسلے میں تھانے بلایا۔ وہ اندر باہر سے بری طرح ٹوٹا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ میں نے اسے اپنے کمرے میں بلا لیا۔ وہ میرے سامنے آ کر بیٹھا اور گلگیر آواز میں بولا، تھانے دار صاحب، عائشہ کے قاتل کا کچھ پتہ چلا؟ ہاں، کچھ نہیں بلکہ بہت کچھ پتہ چل چکا ہے، میں نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ کیا؟ وہ لکنت زدہ آواز میں بولا، یہ کہ تمہاری بیوی کو جمعہ اور ہفتے کی درمیانی شب 11-12 بجے کے درمیان گلا گھونٹ کے موت کے گھاٹ اتارا گیا۔ میں نے گہری سنجیدگی سے بتایا۔ اس بد نصیب نے اپنی جان بچانے کے لیے ہاتھ پاؤں مارے، لیکن ظالم قاتل نے اس کی پیشکش نہیں چلنے دی۔ اس مزاحمت کے دوران میں اس کی چوڑیاں ٹوٹیں اور کلائیاں زخمی رہیں۔ نہر کے کنارے پر جھاڑیوں میں سے عائشہ کی چادر اور چپل ملی ہے۔ آس پاس ٹوٹی ہوئی چوڑیوں کے ٹکڑے بھی ملے ہیں۔ غالب بات اسی امکان کا ہے کہ اسی مقام پر زور آور قاتل نے
عائشہ کی زندگی کا چراغ گل کیا اور پھر اس کی لاش کو سرخ نہر کر دیا۔ مگر یہ ساری باتیں تو آپ مجھے پہلے بھی بتا چکے ہیں، وہ جھنجھوڑتا نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔ اس میں نیا کیا ہے جناب؟ اس میں نیا یہ ہے کہ تمہاری بیوی کے رانا بہادر علی کے ساتھ بڑے گہرے تعلقات تھے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دور تلک دیکھتے ہوئے سسراتی ہوئی آواز میں کہا، کیا؟ یعقوب ترکان کو اس طرح جھٹکا لگا یہ تو اس نے بے دھیانی میں بجلی کے ننگے تار کو چھو لیا۔ وہ جھرجھراتی ہوئی آواز میں بولا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں جناب؟ میں جو کچھ بھی کہہ رہا ہوں بڑے وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، اور اس سلسلے میں نے مکمل تصدیق بھی کر لی ہے۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ تمہاری بیوی اکثر رات کو تاریخی میں رانا بہادر علی سے ملنے اس کے ڈیرے پر جایا کرتی تھی۔ وقوع کی رات بھی وہ اسی مقصد کے ساتھ گھر سے نکلی تھی اور پھر اسے ایک حادثہ پیش آ گیا۔ میں اپنی بات ختم کر کے اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لینے لگا۔ یعقوب کے چہرے پر مجھے زلزلے کے آثار دکھائی دیے۔ بے حد ٹوٹے ہوئے لہجے میں اس نے کہا، یہ ساری باتیں آپ کو کس نے بتائی ہیں یعقوب؟ میں نے ٹھہرے ہوئے انداز میں اسے مخاطب کیا۔ تم پیڑ نہیں گنو، صرف آم کھانے سے غرض رکھو۔ یہ بتاؤ کہ آم میٹھے ہیں یا کھٹے؟ جی جناب، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ مرتاسی آواز میں بولا۔ اور تمہیں عائشہ اور رانا بہادر علی کے تعلقات کا بھی علم تھا؟ میں نے ہمدرد بھری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ لیکن تم مجبور اور بے بس تھے، رانا بہادر علی کے سامنے تمہیں دم مارنے کی بھی ہمت نہیں تھی، لہذا تم نے بے غیرتی کی زندگی کو اپنا نصیب سمجھ لیا اور چپ چاپ یہ گھناؤنا تماشا دیکھ رہے تھے۔ اس کی آنکھیں جھلک پڑیں اور وہ ننھے بچوں کی مانند بلک بلک کر رونے لگا۔ ان لمحات میں مجھے اس لاچار شور پر بے پناہ ترس آیا۔ میں نے اسے رونے دیا تاکہ اس کے دل کا غبار صاف ہو جائے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنی آنکھیں صاف کرتے ہوئے بولا تھا، تھانے دار صاحب، میں کیا کر سکتا تھا؟ اس کے الفاظ میں دنیا جہاں کا درد سمٹا ہوا تھا۔ میں نے معنی خیز انداز میں کہا، تم نے وہی کیا جو تمہیں کرنا چاہیے تھا۔ جی؟ وہ متعجب انداز میں مجھے تکنے لگا۔ میں آپ کی بات کو سمجھ نہیں پایا تھانے دار صاحب۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وقوع کی رات اچانک تمہاری غیرت جاگ اٹھی اور تم نے فیصلہ کر لیا کہ اس گندے کھیل کو مزید آگے نہیں بڑھنے دو گی۔ میں نے بسطور اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، اس رات جیسے ہی عائشہ گھر سے نکلی تم بھی خاموشی سے اس کے تعاقب میں نکل کھڑے ہوئے۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ میں اپنے ذہن میں ترتیب پانے والی کہانی کی روشنی میں یعقوب ترکان کو گھسنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایک لمحے کے تصور میں رہنے کے بعد اس نے جواب دیا، اس کے لہجے میں قطعیت کا عنصر شامل تھا، نہیں جناب، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اور پھر تم دبے قدموں عائشہ کا تعاقب کرتے ہوئے بہادر علی کے ڈیرے پر پہنچ گئے۔ میں نے ٹھوس بھرے انداز میں کہا، پھر تم نے اس کا کام تمام کر دیا۔ میرا لہجہ اتنا اٹل تھا کہ وہ لرز کر رہ گیا۔ بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا، کاش میں ایسا کر سکتا۔ کیا مطلب؟ اب میرے چونکنے کی باری تھی۔ کیا تم نے عائشہ کا گلا گھٹنے کے بعد اسے موت کے منہ میں نہیں دھکیلا؟ نہیں جناب، وہ شدت سے نفی میں گردن جھٹکتے ہوئے بولا، میں گھر سے نکلا تو اسی ارادے سے تھا، لیکن مجھے اپنے مقصد میں کامیابی حاصل نہیں ہو سکی۔ کوئی مجھ پر سبقت لے گیا تھا۔ کوئی کون؟ میں نے پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ شوکا، وہ مضبوط لہجے میں بولا۔ تمہارا مطلب ہے رانا بہادر علی کے ملازم شوکا نے تمہاری بیوی عائشہ کا گلا گھونٹ کر موت کے گھاٹ اتارا تھا؟ میں نے پوچھا۔ یہ بالکل، میں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا تھا، وہ سر کو ثابتی جشن دیتے ہوئے بولا۔ حالانکہ اس رات میں عائشہ کو ٹھکانے لگانے کی نیت سے ہی گھر سے نکلا تھا۔ میری برداشت کی جواب دے گئی تھی۔ میں بے غیرتی کی زندگی جیتے جیتے خود کو ایک زندہ لاش سمجھنے لگا تھا۔ میں نے ہمت کر کے یہ فیصلہ کیا کہ عائشہ کا کام تمام کر کے اس اذیت کا خاتمہ کر دوں گا، لیکن یہ نیک کام میرے ہاتھوں سے نہ ہو سکا۔ بات کے اختتام پر وہ ایک مرتبہ پھر سسک اٹھا۔ پھر میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ وقوع کی رات وہ عائشہ کے پیچھے ہی گھر سے نکل گیا تھا اور تھوڑا فاصلہ رکھ کر وہ عائشہ کا تعاقب کرتے ہوئے اس مقام تک جا پہنچا جہاں مجھے عائشہ کی سرخ گرم چال اور چپل پڑی ملی تھی، اور وہیں اس نے ایک عجیب منظر دیکھا جہاں کے کب سے ایک شخص اچانک برآمد ہوا اور اس نے عائشہ کو زیر کرنے کی کوشش کی۔ عائشہ اپنے ہاتھ پاؤں مارنے لگی۔ یہ منظر دیکھ کر وہ ہکا بکا رہ گیا۔ اس نے حملہ آور کو پہچان لیا تھا، لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ شوکا عائشہ کی زندگی کا چراغ گل کرنے کے در پہ کیوں ہے، اور جب تک وہ کچھ سمجھ پاتا شوکا اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکا تھا۔ عائشہ کی موت کا ایک عینی شاہد مجھے مل چکا تھا، لیکن عینی شاہد یعقوب ترکان یہ نہیں جانتا تھا کہ شوکا نے عائشہ کو کیوں موت کے گھاٹ اتارا۔ اس کے مطابق جب اس نے عائشہ کو بے دم ہوتے دیکھا تو دبے قدموں واپس چلا گیا۔
اسے نہیں معلوم کہ شوکا نے کب اور کیسے عائشہ کو سبتے نہر کیا۔ تم نے یہ ساری باتیں مجھے پہلے کیوں نہیں بتائیں؟ اس کے خاموش ہونے پر میں نے پوچھا۔ رانا بہادر علی کے ڈر سے وہ سہمے ہوئے لہجے میں بولا، اور پھر اپنی بیوی کے کالے کرتوتوں کی کہانی کس منہ سے سناتا؟ آخری جملہ تو اس نے بڑے ہی کرپناک انداز میں ادا کیا تھا۔ میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا، دیکھو یعقوب، جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ میں تمہاری بیوی کو تو واپس نہیں لا سکتا، لیکن یہ میرا تم سے وعدہ ہے کہ شوکا کو ضرور کفیر کردار تک پہنچا کر دم لوں گا، اور سلسلے میں مجھے تمہاری گواہی کی ضرورت پیش آئے گی۔ تم اس ادھوناک واقعے کے چشمدید گواہ ہو۔ مجھے امید ہے کہ تم قانون کے ساتھ بھرپور تعاون کرو گے۔ اس نے ثابت میں گردن ہلا کر اپنے تعاون کا یقین دلایا۔ میں نے ضروری کاغذی کارروائی کے بعد عائشہ کی پوسٹ مارٹم لاش اس کے حوالے کر لی۔ 28 فروری کی شام عائشہ کو سبت خاک کر دیا گیا۔ اگلے روز یعنی 29 فروری کو دوپہر رانا بہادر علی اپنے چمچہ خاص شوکا کے ساتھ جنگ سے واپس آ گیا۔ 29 فروری کے ذکر پر چونکنے کی ضرورت نہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وہ لیپ کا سال تھا۔ گزشتہ روز یعقوب کی زبانی جو سنسنی خیز اور اپنا عبرت انگیز انکشاف ہوئے تھے، ان کے پیش نظر میں نے شوکا کی گرفتاری کا بڑا شافی بندوبست کر رکھا تھا۔ لہٰذا جیسے ہی اس نے احمد نگر میں قدم رکھا، میرے سادہ لباس کے کچھ چوبند اہلکاروں نے اسے گرفتار کر کے تھانے کی حوالات میں پہنچا دیا۔ شوکا کی گرفتاری پر رانا بہادر علی نے بڑی اچھل کود مچائی، لیکن میں نے کوئی پرواہ کیے بغیر شوکا کو تفتیش کی چکی میں پیس ڈالا۔ شوکا کے خلاف میرے پاس اتنا ٹھوس ثبوت تھا کہ وہ زیادہ دیر تک تفتیش کے سامنے مزاحمت نہ کر سکا، اور اس نے عائشہ کے قتل کا اقبال کر لیا۔ شوکا نے پہلے تو اس سارے قتل کا ملبہ اپنی ذات پر ہی ڈالنے کی کوشش کی، لیکن میں یہ ماننے کو تیار نہیں تھا کہ جو عورت رانا بہادر علی کی منظور نظر ہو، اسے شوکا نے اپنی مرضی سے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ جب میں نے اسے تفتیش کے مخصوص گر آزمائے تو مجھے بتانے پر مجبور ہو گیا کہ یہ قتل اس نے رانا بہادر علی کے اعماء پر کیا۔ میں نے پہلی فرصت میں رانا بہادر علی کو شریک جرم بلکہ اس جرم کی اصل جڑ نامزد کرتے ہوئے شامل تفتیش کر لیا۔ پہلے تو رانا بہادر علی نے مجھے اپنے تعلقات سے ڈرانے کی کوشش کی، لیکن میں نے جب اس کی ہر دھمکی کو جوتے کی نوک پر رکھا تو وہ راہ راست پر آ گیا۔ میری کڑی تشویش کے جواب میں اس نے بتایا کہ عائشہ نے اس کے ساتھ غداری کی تھی۔ وہ اس کے سیاسی حریف ملک کریم بخش کی آف جمال کوٹ کے ساتھ مل گئی تھی اور احمد نگر کی اہم کمرے جمال کوٹ پہنچا رہی تھی۔ لہٰذا اس نے عائشہ کا کام تمام کرنے کے بعد اسے نہر میں پھینکوا دیا۔ اس کا منصوبہ یہ تھا کہ عائشہ کی لاش جمال کوٹ کے علاقے میں نہر سے برآمد ہو تاکہ اس کے قتل کا شک ملک کریم بخش کی طرف چلا جائے جو اس کا سیاسی حریف تھا۔ اس منصوبے کو کامیاب بنانے کے لیے اس نے جمال کوٹ میں اپنے ایک ایسے بندے کو بھی تعینات کر دیا جو نہر میں سے عائشہ کی لاش کو دریافت کرتا۔ لیکن رانا بہادر علی کی بدقسمتی سمجھ لیں یا وقت کی ستم ظرفی کہ عائشہ کی لاش نہر کے سست رو پانی میں بہتے ہوئے اللہ دیتا کے جال میں جا پھنسی۔ اگر اللہ دیتا مچھیرے نے جوگ دامن میں نہر کے اندر اپنا جال نہ پھیلایا ہوا تھا تو یقیناً عائشہ کی لاش بہتے ہوئے جوگ دامن سے آگے نکل جاتی اور پھر جمال کوٹ میں پہنچ کر دریافت ہوتی۔ لیکن تقدیر کے آگے تدبیر کی کب چلتی ہے؟ عائشہ کا کردار اس کا اور اللہ کا معاملہ تھا، اور وہ اپنے اچھے برے اعمال کے لیے اپنے معبود کو جواب دہ تھی۔ لیکن زمینی حقائق یہ تھے کہ اس کا خون ہوا تھا اور یہ خون ناحق انصاف کا طلبگار تھا۔ میرا فرض یہ بنتا تھا کہ میں اس کے قاتل بلکہ قاتلوں کو عدالت سے واقعی سزا دلواؤں۔ لہٰذا میں نے رانا بہادر علی اور اس کے نمک خوار شوکا کے خلاف بڑا مضبوط چالان تیار کر کے انہیں حوالات عدالت کر دیا تاکہ وہ دوسروں کے لیے نمونہ عبرت ثابت ہوں۔ قسم جہاں پاک